پریز دی لارڈ. خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو اور سلامتی ہوتی رہے. آمین. سو آج ہم جو ہے ڈسکس کریں گے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے کنگڈم رولز اینڈ لاز ڈسکس کریں. بادشاہی کے قانون کیا ہے. دیکھیے ہمیں بادشاہی میں رہنا ہے، ہم نے بادشاہی میں چلنا ہے. تو اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، یہ پارٹ 2 ہے، پارٹ 1 ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. یاد رکھیں کہ ہمیں یہ قانون کیوں ڈسکس کرنا ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا پہلے ڈھونڈو. ٹھیک ہے، خداوند نے یہ نہیں کہا تھا پہلے چرچ بناؤ، پہلے اپنا خاندان تیار کرو. ٹھیک ہے نا، خاندان کی بات ہوئی نہ چرچ کی بات ہوئی، یا پہلے سیمنری کی بات ہوئی. خدا نے کہا پہلے ڈھونڈو میری بادشاہی. تو اس کا مطلب ہے کہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہونا چاہیے کہ بادشاہی اور بادشاہی سے ریلیٹڈ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں جو آپ کے سیکھنے والی ہیں، چلنے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں، وہ پہلے ہیں. کچھ سمجھ آئی؟ بادشاہی سے ریلیٹڈ یا آپ کی ہڈیوں میں اتر جانی چاہیے بات. خداوند کی بادشاہی سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں وہ پہلے ہیں. وہ سیکھنے والی، سمجھنے والی، سکھانے والی اور اپنانے والی، اس میں چلنے والی، وہ پہلے. جب پہلے آ گئے تو پہلے پتہ پہلے بس بات گال ختم ہو گئی، اس کے بعد سیکنڈ نمبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں چرچ میں اور بادشاہی میں فرق ہوتا ہے. نمبر 1 منسٹری میں اور خداوند کے ساتھ ریلیشن میں فرق ہوتا ہے. اور تھرڈلی خدا کے ساتھ چلنے میں اور خدا کے لیے کام کرنے میں فرق ہوتا ہے. آج کے دور میں لوگ خدا کے لیے کام کر رہے ہیں، آج کے لیے لوگ خدا کے لیے خدا کے ساتھ چل نہیں رہے. سب سے پہلے اگر آپ ان سے یہ پوچھیں ڈیلی بیس پہ وہ خداوند کے ساتھ تنہائی میں کتنے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں 0، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ شادی شدہ ہو مگر آپ کے پاس کبھی اپنی بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور ٹائم سے مراد یہ ہے کہ اگر شوہر ہے یا بیوی ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ کبھی ان کا ملنا ہوتا ہی نہیں ہے. یہ کیسی شادی ہے؟ یہ ملنا ہی نہیں ہوتا. گھر پہ بندہ آتا ہی نہیں ہے، بیوی آتی ہی نہیں ہے، منہ ہی نہیں دیکھتے ایک دوسرے کا. ٹھیک ہے، یا فون پہ اگر بیرون ملک میں تو کوئی ویڈیو کال نہیں آتی، بات نہیں ہوتی اور بات چیت نہیں ہوتی، اور ایک دوسرے وہ دونوں کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں بچوں کو پالنے کے لیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ بندہ خدمت میں لگا ہوا ہے اس کی قوم کو پالنے کے لیے، اس کے بچوں کو، جو کلیسیا اس کے بچے ہیں خدا کے، مگر کبھی میاں بیوی کو کوئی رشتہ میل ملاپ ہی نہیں ہوتا. جب میل ملاپ نہیں ہوتا تو ان کی بھی شادی قائم نہیں رہتی. انڈرسٹینڈ؟ تو اسی طرح آج کے دور میں لوگ خدا کے لیے کام کر رہے ہیں، خدا کے ساتھ تنہائی میں میل ملاپ نہیں کر رہے. اور کتنا کر رہے ہیں؟ آپ سب سے پوچھے آپ کتنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہو اکیلے میں؟ ٹھیک ہے، آپ کو بتائے گا سو اینڈ سو، اور بولو گا آپ نے تنہائی میں جب ٹائم اسپینڈ کیا کتنی دفعہ یسوع نظر آیا، آپ سے بات کی، آپ آسمان پہ گئے، کوئی نہ کوئی آپ کی گفتگو ہوئی اور اس میں سے مکاشفہ آپ لے گا. اگر اس کے پاس نہیں، ٹھنڈا بندہ ہے، ڈبے کو سائڈ پہ کرو، ڈبے کو سائڈ پہ کرو. یاد رکھنا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ بچے بعد میں آتے ہیں، پہلے بیوی آتی ہے، اور اگر آپ بیوی کو پیار نہیں کر رہے تو بچے تو بعد کی بات ہے. تو اسی طرح خدا کے لیے کام کرنا بعد میں ہے، پہلے خدا کے ساتھ چلنا ہے. ہاؤ افیکٹو از یور واک، آپ کی چال چلن خدا کے ساتھ کتنا واک اچھی ہے. کیونکہ جتنی اچھی واک ہوگی، اگر میاں بیوی کا رشتہ اچھا ہے تو بچے آلریڈی اچھے پیدا ہوتے ہیں، اچھی پرورش ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک ہسبینڈ وائف کا رشتہ ورک ہے، مطلب ٹوٹا ہوا ہے یا خراب ہے، تو آلریڈی بچے جو ہے بدتمیز ہوں گے اور طرح طرح کے ہوں گے، اللہ کی ویرائٹی پیدا ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو لائک وائز آپ کی خدا کے ساتھ واک آپ کا ڈائریکٹ پروڈکٹ ہے ورک کے لیے. کچھ سمجھ آ رہی؟ ایک ہے واک، واک کا مطلب ہے چلنا، ورک کا مطلب ہے کام کرنا. تو آپ کی جیسی واک ہوگی ویسے ہی آپ کا ورک ہوگا. آپ کام دیکھ لو، اگر کام آپ معذرت کے ساتھ خدا کے خادموں کے اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں نا کھٹے میٹھے، سمجھ جاؤ ان کی واک کیسی ہے. اگر ان کی کوئی واک نہیں ہے، گیٹ ہم آؤٹ آف یو مین، فارغ کرو اس کو، خراب کرے گا آپ کو. لائک وائز جیسی آپ کی واک ہوگی ویسا آپ کا ورک ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کا چرچ کیسا ہے یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بادشاہی میں کیسے ہو. کیونکہ یہ دیکھو بادشاہی کہ میں نے 3 چیزیں بتائی، چرچ اور بادشاہی، آپ کا منسٹری اور آپ کا ریلیشن شپ، پھر میں نے آپ کی واک اور آپ کا ورک بتایا. کہتے ہیں ہم خدا کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. خدا کا واسطہ نہ کرو. کیوں؟ پہلے یہ بتاؤ ہاؤ از یور واک.
پورے بائبل کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا اس نے کام کیا خدا کے لیے. او مائی جیزس. بائبل میں پورے کہیں بھی نہیں لکھا اس نے خدمت کی. شروع سے شروع کرتے ہیں جینیسس میں. نوح, ہنوک سے Enoch walked with God, did not work for God. And God so liked him that he took him away. ہنوک خدا کے ساتھ چلا اور خدا کو اتنا پسند آیا کہ خدا نے اس کو زندہ اٹھا لیا. کام نہیں کیا, خدمت نہیں کی, چلا. پھر نوح خدا کے ساتھ چلا. اس کے بعد ابراہیم خدا کے ساتھ, اسحاق اور یعقوب خدا کے ساتھ, اس کے بعد موسیٰ خدا کے ساتھ چلا. walked with God. کام تو کہیں آ ہی نہیں رہا. یہ ڈائلاگ چینج ہونا چاہیے کہ میں نے خداوند کی خدمت کرنی. نو, بولو میں نے خداوند کے ساتھ چلنا ہے. میری سب سے بڑی زندگی کا پیشن اور پاگل پن ہے کہ میں خدا کے ساتھ چلوں گا, ہنوک, موسیٰ, ابراہیم کی طرح, اور فائنلی جیزس کی طرح پرفیکٹ. اور اس کا جو سارا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے وہ آپ کا ورک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بات چلنے کی ہے. اس لیے خدا کے ساتھ, اور آپ جس خدا کے ساتھ چلنے لگے وہ بادشاہ ہے. اب بادشاہ کے ساتھ طور طریقے نہیں سیکھو گے. آپ آفس کے اندر انٹرویو کے بغیر ٹائی وائی لگائے چلے جاتے ہو. ٹھیک ہے, انٹرویو کبھی بھی شلوار قمیض میں نہیں ہوتا. پروفیشنلزم کی بات کر رہا ہوں. تو اگر دنیا کے قانون اتنے سخت ہے, پروفیشنلزم میں ٹائی وائی کے بغیر نہیں, تو آپ کی ڈریسنگ کے مارکس ہوتے ہیں, آپ کے بولنے کے مارکس ہوتے ہیں, آپ کی نالج اسیس ہوتی ہے. اسی طرح جو بادشاہ ہے اس کے بھی کنگڈم سٹینڈرڈز ہیں. کیا ہے اس کے کنگڈم کے سٹینڈرڈ ہے. ایسی نہیں ارگ ارگ منہ اٹھا کے شروع کر دو سب تک خدمت. یا سب سے پہلے یہ بادشاہ کے قانون سیکھنا پڑتا ہے, وہی تو قانون میں سکھا رہا ہوں. مائی گاڈ. ٹھیک ہے, اسی طرح اب دیکھیں, اب جو رافع ہے, اب میں یہ بھی کلیئر کر دوں, رافع چرچ کے لیے کام نہیں کر رہی, وہ بادشاہی کے لیے کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, رافع جو ہے منسٹری فوکس نہیں ہے, وہ ریلیشن شپ فوکسڈ ہے. ٹھیک ہے, رافع جو ہے اس کا سارا بوجھ اور اسٹریس جو ہے وہ ورک فار دا لارڈ نہیں ہے, واک ود دا لارڈ ہے. اینڈ تھینک گاڈ کہ میں نبی اور رسولوں کی طرح میرے انکاؤنٹرز ہیں خداوند کی 1000 گریسز کے مطابق اور 10,000 مرسیز کے مطابق مجھے ان کی انڈرسٹینڈنگ دی ہے. اس لیے میں آزاد ہوں چرچ کی غلامی سے. اب یہ وہ چرچ نہیں جو یسوع مسیح نے کھڑا کیا ہے, یہ وہ چرچ ہے جو مذہبی گنڈوں نے کھڑا کیا ہے, مذہبی پاٹک, ان لوگوں نے جو نہیں کھڑا کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ یسوع مسیح نے بادشاہی کھڑی کی تھی اور اس کی نمائندگی کے لیے لوگ چھوڑے تھے, ان کو ایک جگہ جمع کیا تھا جس کو کلیسیا کہہ رہے تھے. وہ بادشاہی کے نمائندے تھے, کنگڈم ایجنٹس تھے, اور وہ کلیسیا کو چرچ کہہ رہے تھے. وہ بادشاہی کی ریپرزنٹیشن تھی. اگر اتنے پٹھا ہے چرچ کے اندر اسی بادشاہی نہیں چلاواں گے تو مارے گی بادشاہی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد وہ خدا کے ساتھ رشتہ رکھتا تھا. ایوری ون, ہر بندے کا پرسنل رشتہ تھا, اور جو پرسنل رشتہ تھا اسٹیفنس کا, فلپس کا, وہ باورچی تھے, ان کا پرسنل رشتہ تھا. اور پرسنل اتنا خطرناک رشتہ تھا, اور انہوں نے جا کے مردے زندہ کر دیا, جادوگروں کو سائڈ پہ لگا دیا اور طرح طرح کے موضوع کر دیے, اور پورا کا پورا شہر علا کے ان کو کنورٹ کر دیا کہ بڑے بڑے رسول جا رہے ہیں وہ باورچیوں کو دیکھنے, ایک کرن کی رہنے. تو یاد رکھنا مسیح کے اندر یہ معنی نہیں رکھتا آپ کی منسٹری کون سی ہے, آپ پوچھو آپ کا رشتہ کون سا ہے, کیسے کس لیول کا ریلیشن شپ اسٹیبلش کی ہے. ٹھیک ہے نا, کس لیول کا. میرے کو بڑا افسوس ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس فیملی نہیں ہے. او, اب یہ پوچھو آپ کس ریلیشن شپ کے رینک پہ ہو, کتنا آپ بہتر خدا کو جانتے ہو. اسٹیفنس ایسا خدا کو بہتر جانتا تھا کہ جب وہ کھڑا ہوا اعمال کی کتاب کے اندر, کورٹ کچہری کے اندر, اور ڈیکنز وغیرہ سارے اس کے ہائی پریسٹ جمع ہو گئے سارے, تو لکھا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا. کس کا؟ رسول نہیں تھا, وہ ایک باورچی تھا. اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا جس پاور سے وہ بول رہا تھا. سارے کے سارے مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے. وائی؟ وہ منسٹری کی پاور نہیں تھی, وہ ریلیشن شپ کی پاور تھی. آپ کی منسٹری کیسی ہوگی؟ جیسا آپ کا رشتہ ہوگا. میری منسٹری کیسی ہے آپ دیکھ لیں کہ پھر میرا رشتہ کیا. میں آج اویس سے بات کر رہا تھا, میں کہتا میں کہ جو بہت سارے لوگ ایکس وائی زی باتیں بولتے ہیں, یہ بات وہ بات, ان کو پتہ نہیں ہے میری پاکرو سے یاری کیسی تگڑی ہے. اینڈ دین اویس نے بولا کہ آپ ہولی اسپرٹ کے ساتھ ون ہو. میں نے کہا اکثر پاکرو کمرے کے اندر آتا ہے, باپ بیٹا ہولی اسپرٹ, میرے ٹرپل کوٹنگ آف 3 لیئرز کے رشتے ہیں خدا کے ساتھ. باپ سے سیپریٹ, بیٹے سے سیپریٹ, روح سے سیپریٹ. میں تینوں کو الگ دیکھتا ہوں اور دیکھا ہے, میں تینوں کی الگ آواز سنتا ہوں, میں نے سنا ہے, میں تینوں کے مجھے الگ بپتسمے ہیں. الگ بپتسمے, اور یہ بپتسمے کا مطلب ہے ڈوب جانا. یہ 3 لیئرز کے آپ کے ٹرائی فولڈ ٹرائیون ایکسپیرینسز ود ٹرائیون گاڈ ہے.
شمع اسرائیل، اسرائیل تیرا خدا ایک ہے، واحد ہے، واو الف اے دے، واحد لفظ بھی ایک نہیں ہے، 3 لفظوں کا 3 سے 4 اگر توڑ دو تو کافی سارے، ون بھی تھی ایک لفظ نہیں ہے، او این اے ون، کتنے لفظ ہو گئے؟ فادر سن اسپرٹ، ون ہے. ٹرینٹی، تو آپ کا ٹرینٹی کے ساتھ ٹرائیون ریلیشن شپ ہوتا ہے، ٹرائیون وائس ہوتی ہے، ٹرائیون ٹرپل کوٹنگ آف ریلیشن شپس ہوتا ہے. میرا سوال ہے آپ کس لیول پہ؟ آمین. ٹھیک ہے، تو یہ اٹ میٹرز. ٹھیک ہے، تو میں یہ ساری چیزیں آپ کا گراؤنڈ بچھا رہا ہوں تعلیم دینے کے لیے. تو میں اکثر یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں کو پتہ نہیں کہ پاکرو سے میری یاری کتنی تگڑی ہے، اور یسوع مسیح کے ساتھ میری سنگت کتنی گہری ہے، اور میں اور باپ کے ساتھ میں میری کیا بات چیت ہے، ان کو تو لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا. تو لوگ کیا دیکھ ہوتے ہیں؟ منسٹری. وہ بے وقوف ہیں. آپ چیک کرو ایک بندے کا ریلیشن شپ کیا ہے، اور جو ریلیشن شپ ہے نا وہی منسٹری ہے اس کی. واو. اس کے بعد آپ چیک کرو اس کی واک کیا ہے. جیسی اس کی واک ہوگی نا، وہ خدا کے ساتھ چلتا کیسے ہے جب اس کو کوئی نہیں دیکھتا، تو پھر پبلک میں اس کا ورک بھی ویسے ہوگا. ادھر 1000 بول رہے ہیں، اگر وہ انٹر کر کے چپ کر کے بیٹھے گا سب آ گیا ہے. کیوں؟ محسوس ہو سکتا ہے. یاد رکھیں جب خداون کی پریزنس آپ پہ اسٹرانگ ہوتی ہے نا، تو کیا پریزنس میں رہتے ہوتا ہے. When the presence of the Lord becomes your presence and your presence becomes His presence and now you have one presence. تو خدا کی حضوری آپ کی حضوری بن جاتی ہے، اور آپ کی حضوری خدا کی حضوری بن جاتی ہے، کیونکہ آپ اتنا زیادہ حضوری میں ہو تو لوگ آپ کی حضوری کو محسوس کر سکتے ہیں. My God. Can you feel it? لوگ آپ کی حضوری کو محسوس کر سکتے ہیں. آپ کی خاموشی بھی ان کے شور سے زیادہ شور مچاتی ہے. تو یہ میں نے آپ لوگ کا گراؤنڈ بٹھایا. تو سو امپورٹنٹ کیا ہے؟ چرچ نہیں، کنگڈم. کنگڈم جو ہے وہ چرچ کو چلاتی ہے، چرچ کنگڈم کو نہیں چلاتا. چرچ صرف ریپرزینٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی، منسٹری نہیں، آپ کا ریلیشن شپ. آپ ریلیشن شپ پہ فوکس کرتے ہو، منسٹری اس کا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے. آپ کا ورک نہیں کہ میں خداوند کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. آپ کام نہیں کریں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بندہ کون ہے. خداوند بہت ڈینجرس ہے. ٹھیک ہے. آپ واک ود دا لارڈ پہ فوکس کریں. میں خدا کے ساتھ ڈیلی چلنا چاہتا ہوں، اور اس کا جو ہے آؤٹ پروڈکٹ آپ کا ورک ہو. کتنے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. اب اسی کی بنیاد کے اوپر ہم شروع کریں گے آج اپنا قانون. اور قانون ہے سیکنڈ پارٹ کے اندر، دا کنگڈم از ورتھ لوزنگ ایوری تھنگ. بادشاہی کے پیچھے سب کچھ کھونا بھی گوارا کر لو، یا کافی ہے، یا ٹھیک ہے کہ خداون کی بادشاہی کے پیچھے سب کچھ چھوڑنا اور کھونا بھی ٹھیک ہے اور ورتھ اٹ ہے. ورتھ اٹ کا مطلب اوکے ہے. کیا مطلب؟ لوکا 14 باب کی 33 آئے. لوکا 14 باب کی 33، لوک 14:33 کے اندر کیا ہے؟ Whoever does not renounce all that he has cannot be my disciple. جو کوئی اپنا سبھی کچھ سے انکار نہ کرے، اس کو چھوڑ نہ دے، وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. سبھی کچھ چھوڑ نہ دے، میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. تو یسوع مسیح نے ریڈیکلی ڈیٹیچمنٹ مانگی ہے. مطلب کہ اس یسوع مسیح نے بولا کہ مجھے سب چیزوں سے آپ کی جدائی چاہیے، کسی کے ساتھ آپ کی ویلڈنگ نہیں ہوگی میرے ساتھ سوائے. ٹھیک ہے. جو کچھ بھی آپ کا ہے وہ ٹیمپریری ہے. ٹھیک ہے. آپ کی آئیڈینٹی جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ٹیمپریری چلا جائے گا. خدا نے بولا بی ولنگ ٹو لوز اینی تھنگ. سب کچھ بھی کھونے کے لیے تیار رہو. کچھ بھی کھونے کے لیے تیار رہو. اینی تھنگ، اینی ٹائم، اینی ویئر، واٹ دا کنگڈم آسکس. کچھ بھی، کہیں بھی، کیسے بھی، کچھ بھی کھونے کے لیے تیار رہو. کچھ بھی کھونے کے لیے تیار. اور میں آپ کو بتا دوں، ینگ پیپل کو میں بتا دوں، ینگ لوگوں کے لیے جو خدا سب سے پہلے ڈیمانڈ کرتا ہے نا چیزیں، وہ آ کر جو ان بلیورز ہے یا نیو بورن ہے یا خدا نے پختہ نہیں ہے، وہ بہت دفعہ ریلیشن شپ، لو ریلیشن شپس ہوتے ہیں. یا تو ان سے لمیٹیشنز مانگتا ہے، یا تو ان سے بالکل فارغ ہونا مانگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹائم مانگتا ہے کہ میرے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ ہو. یہ خدا، اب دیکھ لو موسیٰ، ہنوک، یہ وہ سارے ایسے تھے. میرے ساتھ زیادہ خدا جیلس خدا ہے. میں زیلس گاڈ، خداون غیور خدا ہے. میرے ساتھ زیادہ ہو. آئی اسٹل ریمبر بہنین کہہ رہا تھا میری بیٹی پیدا ہوئی، میں
ڈوب گیا تھا اس کے پیاروں میں. جو خدا کی آواز آئی, کلیئرلی آواز آئی. میں ہاسپٹل میں تھا, میں اس کو پیار کرا تھا, اور گرجتے ہوئے خدا نے بولا بینی میں تجھے واپس لے لوں گا. اور کہتا مجھے سمجھ نہیں آئی, اور بعد میں جا کے میں سمجھا کہ جب میں نے دیر تک خدا کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا شروع کر دیا کہ خدا جالس خدا ہے. خدا کہتا ہے پیار کرو, مگر جہاں پہ خدا کو محسوس ہونا شروع, اب یہ ڈوبنا شروع ہو گیا, میرے سے اس کا دھیان ہٹ رہا ہے, وہ چیز واپس لینا شروع کرے گا. خدا صرف ہم سب کو اماں ابا کے لیے پیدا نہیں کیا, یاد رکھنا. یا جس سے بھی آپ پریم کرنا شروع ہو گئے ہیں ہوں گے, سمجھ گئے نا, ایسے ان کے لیے نہیں. خدا انہیں صرف اپنے لیے پیدا کیا, باقی ساری چیزوں سے خود وہاں پہ رکھی ہیں, اور چیک کرے گا کہ یہ ان چیزوں کو پسند کرے گا زیادہ یا مجھے, میں تو اسی کو کرتا ہوں. کافی سارے ٹیسٹ پاس کیے ہیں. اینی وے ٹھیک ہے. تو اور سب سے پہلے خدا آپ کی سب سے چھوٹی چیز مانگتا ہے. کیا مانگتا ہے؟ سب سے چھوٹی چیز مانگتا ہے کھونے کے لیے, اور وہ سب سے چھوٹی چیز ہے آپ کی عزت. یہ تو بڑی چیز ہے. نو نو نو, یہ سب سے چھوٹی, یہ تو پہلی چیز سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ کی عزت اڑے گی. میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ یسوع ناصری جو صلیب پہ آپ کے لیے بے عزت ہوا ہے, تو ہم عزت بھی پائیں گے. حالانکہ اگر اس کی عزت نہیں رہی ہمارے پیچھے تو ہماری رہے گی. کیونکہ یہ لازم نہیں ہے کہ آئی لو یو اینڈ آئی لو یو ٹو بولا جائے. اس نے اپنی عزت گوا کے ہمارے پیچھے آئی لو یو بولا ہمارے ساتھ صلیب کے اوپر. ہماری باری ہے کہ ہم اپنی عزت اس کی بادشاہی کے پیچھے لاسٹ کر کے, جھوٹی سچی نہیں کہ کام کیتا ہے, نہیں کچھ بھی نہیں کیا, لیکن کلام کہتا ہے ہی واز ہیٹڈ وداؤٹ اے کاز, اس سے نفرت کی گئی بنا کسی وجہ کے. آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نفرت کی جا رہی ہے بنا کسی وجہ کے. تو یہ بادشاہی کی پرائس ہے. کیا ہے؟ یاد رکھیں, بادشاہ مفت نہیں آتی ہے, ساتھ میں پرائس ٹیگ لگا ہوا ہے, اور وہ ہے کہ عزت جائے گی, کیونکہ جیسس کی بھی گئی تھی. ٹھیک ہے. اور اگر کسی کی عزت ہے, سارے عزت ان کی کرتے ہیں, تو اس کا مطلب کہ وہ فقی فریسی ہیں, کیونکہ ان کی وہ چاہ رہے تھے ساری عزت کریں اپنی. تو آپ سب سے پہلے بادشاہی سب سے چھوٹی چیز آپ سے لے گی اور ڈیمانڈ کرے گی, وہ کیا ہے؟ عزت. دوسری چیز ورتھ بفور مین, آپ کی اہمیت. آپ کی اہمیت یاد رکھے. جب ہر گھر آپ کو ویلکم نہ کرے اور آپ سے نفرت رکھے اس بات پہ کہ آپ پاک چلتے ہو, راست باز ہو, اور خدا کا خالص کلام سناتے ہو, اور روح القدس کا کثرت مسا آپ کے اوپر آتا ہے, اور ہر گھر آپ کو ویلکم نہیں کرے, تو آپ مبارک ہو. اور اگر ہر گھر آپ کو ویلکم کرے کہ آ جاؤ اندر, آ جاؤ آ جاؤ, خوش ہے پاس صاحب آئے ہیں, تو سمجھو آپ لانتی ہو. کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کلام کے اندر لکھا ہے. کلام کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو نبیوں کا قتل کرتے ہیں اور ان کی قبریں بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور سب لوگوں سے عزت کرتے ہیں, سارے لوگ, کچھ لوگ نہیں, سب لوگ واہ 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 سلام ان کو پیش کرتے ہیں یوحنا کی انجیل میں. تو دراصل یہی شیطان کے بچے ہیں جو نبیوں کا قتل کر کے خود ہی ان کی وہ بناتے ہیں قبریں, اور پھر لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں کہ سارے کے سارے بتا رہے ہیں کہ نبیوں کا خون ہمارے اوپر ہے. اینڈ آئی نو کہ جس طرح بادشاہی کا پریشر بڑھ رہا ہے, دے وانٹ مائی بلڈ, بٹ ہم یسوع مسیح کے لیے خون بھی دینے کے لیے تیار ہیں. کیوں خون دینے کے لیے تیار؟ میں سچائی کی سمجھ آ گئی ہے کہ جسم کچھ بھی نہیں ہے. یاد رکھیں کہ مذہبی گنڈے اتنے زیادہ خطرناک ہیں, یہ ڈریکولے ہیں, یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں, یہ خون بھی مانگ سکتے ہیں, یہ مار دو, مگر یہ کبھی بھی اپنی جو ان کا ایک اسپارٹر رول ہے نا, وہ ہی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ان کا وہ مذہب ہے, ان کی ایگو ہے, ٹھیک ہے, یہ ان کی عزت ہے, ان کی انا ہے کہ ایسی کچھ ہے وہاں, یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. بٹ یاد رکھیں, کبھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, پولوس رسول روم میں گیا پریچ کرنے کے لیے, اور روم نے پولوس کو مار دیا کیونکہ وہ بادشاہ پریچ کر رہا تھا. آج کتنے سال, ہزاروں سال تو نہیں, آلموسٹ 2000 سال گزر گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. آج پولوس تو نہیں ہے, مگر بادشاہ ابھی بھی ہے, اور روم غرق ہو گیا ہے. تو جتنا انہوں نے بھی اٹیمپٹ کیا ہے بادشاہی کو اڑانے کے لیے, یاد رکھیں چرچ تباہ کیا جا سکتا ہے. وہ جو کلیسیاں تھی کون سی, ریولیشنز کی 7, آج نہیں ہے, بادشاہی ابھی بھی کھڑی ہے. ہیلیلویا. چرچ تو کھڑا ہی نہیں کرتے آئے ہم لوگ, اور رسول چلے گئے ہیں, مگر ابھی بھی بادشاہی رسول پیدا کر رہی ہے.
کیمرے میں دیکھ لیں اور نیچے بیٹھے ہوئے دیکھ لیں اپوسٹلس, ٹھیک ہے. اور یہ بھی میں بتاؤں گا کہ ایک وقت تھا رسول نبی ختم ہو گئے تھے, پھر ایونجلسٹ کا دور آیا, ایونجلسٹ کے بعد بہت زیادہ اپوسٹلس کا دور آیا, اور اس کے بعد جب آخر زمانہ آ رہا تو رسول اور نبی واپس کھڑے ہو رہے ہیں, لوگ نہیں مانتے. پتہ ہے لوگ کیوں نہیں مانتے, خاص طور پر مذہبی گنڈے. پوچھو کیوں؟ کیونکہ رسول اور نبیوں کو آپ سیمنری میں پیدا نہیں کر سکتے. کبھی آپ نے سنا سیمنری میں کہ آؤ سیمنری کر لو, ہم آپ کو ڈگری دیں گے پروفٹ کی؟ بھائی پروفٹ سیمنریوں میں پیدا نہیں ہوتے. کیمرہ فائن. تو پروفٹس نبی سیمنری میں پیدا نہیں ہوتے, نہ بنائے جاتے ہیں. تو کوئی دستخط کر کے دے یہ پروفٹ ہے, پیچھے ہو. سیمنری میں پیدا. رسولوں کو سیمنری ٹرین نہیں کر سکتی. پڑھ لیں آپ پولس رسول کے خط, پہلی آیت میں آپ کو مل جائے گا. پولس رسول جو کہ خدا کی مرضی سے, نہ کہ انسان کے ارادے سے رسول ہو کے آیا ہوں, بائی دا ول آف دی لارڈ. اور رسولوں کی 3 نشانیاں. کتنی نشانیاں؟ 3. نمبر 1, یہ خدا ان کو فیس ٹو فیس دیکھتے ہیں, ان کا انکاؤنٹر ہوگا. نمبر 2, یہ اپنی مصیبتوں کی وجہ سے جانے جائیں گے, سب لوگ ان کے خلاف ہوں گے, نفرت کریں گے. پہلی چیز, جیسس کو دیکھا ہوگا انہوں نے. نمبر 2, ان کی مخالفت دبا کی ہوگی, لوگ دکھ سے مانے جاتے ہیں, اس کو انگلش میں پرسیکیوشن اینڈ ٹریبولیشن بولتے ہیں. نمبر 1 انکاؤنٹرز, نمبر 2 ٹریبولیشنز, اور نمبر 3 پتہ ہے کیا چیز ہے؟ یہ جہاں جائیں گے یہ حکومت لے کے آئیں گے. کانکر, سسٹمز کو کانکر کر لیں گے, ٹیک اوور کر لیں گے. ایکسکیوز می, کچھ ہو رہا ہے آج کل, ٹھیک ہے. تو ان 3 نشانیوں سے آپ کو پتہ چلے گا بندہ یسوع مسیح کو دیکھتا ہے. نمبر 2, اس کی مخالفت حد درجے کی ہے. نمبر 3, اتنی مخالفت کے باوجود بھی وہ زمانوں کو ہلا رہا ہے, اور اتنے سارے مل کر اس کو دبا نہیں پا رہے, بلکہ الٹا سب دبتے جا رہے ہیں. جنہوں نے دبا رہے ہیں سارے دبتے جا رہے ہیں. یہ سمپلی رسول کی نشانی ہے کہ آپ جتنا مجھے دباؤ گے اتنا خود ہی دبتے جاؤ گے, جتنا زور لگاؤ گے اتنا خود ہی ٹوٹتے جاؤ گے. کیونکہ یاد رکھیں بادشاہی کا ایک پرنسپل ہے, جتنا مارو گے اتنا پھیلے گی. یہ دیکھو مال کی کتاب پڑھتے ہو تو کیا ہے, اس نے بولا کہ آؤ ہم اس کو دبا دیں گے, یہ تھوڑی دیر کے لیے. گملیل اٹھا اور گملیل نے بولا کہ اے بھائیو, اس سے پہلے بھی 2 گروپ آئے تھے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے کوشش کرنے کی تو 4 دنوں کے, تو اس کے بعد ختم ہو گئے. مگر بھائیو ہم آؤ رکیں, دیکھیں کہ اگر یہ خدا کی طرف سے ہوئے تو اگر تم ان سے فائٹ کرو گے تو تم خداوند سے فائٹ کر رہے ہو, اور اگر یہ خدا کی طرف سے تھوڑی دیر چلیں گے شوشا ہوگا, ختم ہو جائے گا. گملیل نے بولا, وہ پولس رسول کا ٹیچر تھا, اور بولا اگر یہ خدا کے ساتھ ہے پھر یوز لیس ان کے لیے فائٹ کرنا, یہ بڑھتے ہی جائیں گے, یہ بڑھتے جائیں گے. یاد رکھیں بادشاہی کا میسج, بادشاہی کا میسج, بادشاہی کے لوگ, اور جو بادشاہی میں وابستہ ہیں, تبھی میں آپ کو ایک قانون سے سکھا رہا ہوں. بادشاہی کا کوئی اخیر نہیں ہوگا. آپ نے پڑھا ہے نا, فرانسس فروز صاحب کا بھی گیت ہے, بادشاہی سری قریب ہے, تیری بادشاہی کا کوئی نہ اخیر ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ کوئی آخر نہیں, ختم نہیں. اس طرح جو بادشاہی کے لوگ ہیں جو اس میں جڑے ہوئے ہیں, چرچ ختم ہو سکتے ہیں مگر بادشاہی کا کوئی اینڈ نہیں. وہ پھیلتی ہے, جتنا مارو گے پھیلے گی. اس کو کہتے ہیں اسپرنگ افیکٹ. کیا کہتے ہیں؟ اسپرنگ کو جتنا دباؤ گے بوم وہ واپس پیچھے ہوگا. آپ ان کو تھوڑی دیر کے لیے دباؤ گے, اب کتنی دیر دباؤ گے؟ 5 سال 6 سال 12 سال, اس کے بعد جیسے ہی ہاتھ ہٹے گا, 12 سال دبایا تھا, اب وہ 60 سال کے پھیلے ہوئی اثر کے ساتھ واپس اوپر آئیں گے. اتنی پاور ہے. کنگڈم کو آپ ڈسٹروائے نہیں کر سکتے. پہلے کیا دانیال کی کتاب کے اندر کیا وہ جو بت کھڑا ہو گیا, اینڈ میں اوپر سے پتھر آیا اور اس نے چکنا چور کر دیا, اور یہ وہ کون پتھر ہے؟ یہ بادشاہی ہے, یہ بادشاہی ہے. اگر پتھر کے اوپر چڑھو گے پتھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, مگر اگر پتھر آپ پہ چڑھے گا تو یہ کچل دے گا. آپ بادشاہی اور بادشاہی کے لوگوں کے اوپر کھڑے ہو گے, ان کو دباؤ گے, ان کو کوئی ذات پہ فرق نہیں آئے گا. زیادہ سے زیادہ مار دو گے, الٹا فائدہ کر دو گے, جنت کو چلے جائیں گے, وہ آپ سے بہتر جگہ پہنچ جائیں گے. اور اگر ان کو چھوڑ دو گے وہ آپ کے اوپر چڑھ کے آپ کو کچل دیں گے. گناہ کاروں کو نہیں, جو خداون کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, مذہب کو, ٹھیک ہے. سو یسوع مسیح نے یہی بات بولی, ٹھیک ہے. تو پہلا ہے the kingdom is worth losing everything. بادشاہی کے پیچھے سب چیزیں کھونے کے لیے تیار ہو جاؤ, سب چیزیں. میں کچھ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, میں کوئی بھی دشمنی, مگر یہ خدا کی بادشاہی اتنی قیمتی ہے کہ میں کمپرومائز نہیں کر سکتی. کبھی آپ نے کسی کو اتنے زیادہ بادشاہی کے اوپر بات کرتے سنے؟
کہ آپ کو پتہ جیسس نے پوری انجیلوں میں، چاہے متی، مرکز، لوکا، یوحنا، وہ الگ بات ہے، بہت ساری اور بھی انجیلیں تھیں جو ڈالی نہیں گئی، ان کی وجوہات دیگر وجوہات ہیں، بٹ خداوند یسوع مسیح نے ساری انجیلوں کے اندر سب سے زیادہ بات، یا کہہ لو کہ ایک ہی میسج پریچ کیا پوری زندگی، اور وہ بادشاہی کا، اس کے علاوہ کوئی پریچ ہی نہیں کیا، بادشاہی کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں پریچ کی. یسوع مسیح کے جتنے بڑے بڑے کروسیڈ کنونشن ہیں اس کے اندر سے بادشاہی کی بات تھی، اور کوئی بات تھی ہی نہیں. توبہ کرو، خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. شفا کی بات ہی نہیں ہوئی، شفا آٹومیٹک تھی. کبھی پریچ ہی نہیں کیا گیا کہ ہم بدرو نکالنے آ رہے ہیں. والا بادشاہی آ گئی ہے. بہت جلد ایک جگہ پہ ایک کام ہونے والا ہے، وہاں پہ بینر لگے گا، وہاں پہ کنونشن نہیں لگے گا، وہاں پہ لگے گا حکومت آ گئی ہے. اور آدمیوں کو تو میں بعد میں، پر ایم جیز کو بعد میں. ایم جیز پتہ ہے نا آپ کو، ایم جیز کو بعد میں. ٹھیک ہے، تو ایم جیز کو بعد میں اور علاقہ والوں کو بعد میں. اس علاقے کے اوپر جو دیو بیٹھتا سب سے پہلے میں اس کی گردن پکڑوں گا. ٹھیک ہے، جو نیچے کا آپریٹ کر رہا ہے، اسی کو انہیں تھوڑی سانو نظر آتا ہے کیڑا جن بیٹھا ہے کیڑے علاقے ہوتے ہیں. میں جس دن ادھر آیا تھا، ادھر کا بھی سلام کرنے آیا تھا، دفعہ ہو جا. سو وائی، دیکھو حکومت سے ٹھسل لیتی ہے، ٹکراتی ہے. بچوں کو کوئی نہیں پوچھتا، بچوں کو. ٹھیک ہے، تو جو بچے ہیں ان کو آپ پیپر پکڑا کے خوش کر سکتے ہو، سمجھ جائیں کون سا پیپر. مگر جو حکومت والے ہوتے ہیں ان کو پیپر سے سروکار نہیں ہے، ان کو تھرون سے سروکار ہے، تختوں سے. روحانی مقاموں میں تختوں کے اوپر بیٹھے ہیں، اور وہ جس علاقے میں جاتے ہیں، اسپیشلی اپوسٹلز، سب سے پہلے وہ اس علاقے کی جو حکومت ہوتی ہے روح میں بیٹھی، اور نیچے جو بھی ان کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ سمجھ جائے کون سے نمائندے والے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ان کا پالا پڑتا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں اور وہ چھوٹے بلڈنگز جتنے بڑے بڑے کریچرز ہوتے ہیں، اس سے بھی بڑے بڑے. اور یہ فالن اینجلز ہیں، گرائے ہوئے فرشتے. ان میں بہت ساری کیٹیگری ہیں. کچھ الوہیمز ہیں، کچھ ورشپرز تھے، کچھ سنز آف گاڈ تھے. یہ الگ الگ کیٹیگریز ہیں. خدا کے بیٹے الگ ہیں، الوہیمز الگ ہیں. ٹھیک ہے، سنز آف گاڈ الوہیم کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں ویسے. اور کچھ چیربس الگ ہیں جو کروبی فرشتہ. کچھ آسمانی جانور تھے جو وہ اوپر سے پھینکی گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی نیچے آ کے حکومت. وہ کہہ رہے سانو بھی کچھ کرنا ہے. وہ انسان نے بولا چلا میرے پر حکومت کا، میں تیری پرستش کروں. وہ بھی یہ کر رہے ہیں. یہ وہ مذہبیوں نے بولا. ٹھیک ہے، اور حکومت والے وہ جھکتے نہیں کسی کے. تو ہمارے پر وہ حکومت کرے گا. او جا کم ڈاؤن ڈریگن. کچھ ڈریگن بھی تھے، لوگوں کو کیا پتا ہم جیسس کرائسٹ کے ڈریگن ہیں. کہتے ہیں رور وور نہیں کر. تم رور کی بات کرو، میں خداوند یسوع مسیح کا ڈریگن ہوں. اب بولو. اور نہیں ڈرتا بولنے سے. آپ کو کیا پتا ہے آسمان پہ کیا؟ آپ تو انے ہو. آپ کو نظر آئے تو آپ کو پتہ نا آسمان پہ کیا کیا چیزیں ہیں. کبھی تو آپ نے چڑیا کرنی کہ وہاں پہ کون سا جانور مر گیا نہیں آیا نہیں ہے. آپ کو آسمان کے اوپر کیا پتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. مگر ارے آسمانی ہوتے تو پتا ہوتا نا. ہم نہ جسمانی ہیں بلکہ ہم آسمانی ہیں. اور جہاں ہمارا ڈیڈا ہے، آسمانی ڈیڈا ہے، وہ ہمیں کھلی جا دیتا ہے. آ جاؤ بھائی چکر چکر لاندے رہا کرو. ایسے لاندے رہنے ہیں. ٹھیک ہے، سانو پتہ ہے. اور بحث ہم کرتے ہی نہیں ہیں. ہم نہیں پوچھتے. بادشاہ بحث نہیں کرتی. بادشاہ آرڈر دیتی ہے. بس آگے بات کریں گے، یہ بھی قانون ہے. بادشاہ بحث نہیں کرتی، آرڈر دیتی ہے. تو ہمارا دوسرا قانون ہے فیتھ اوور مٹیریل سیکورٹی. پہلا قانون میں نے آپ کو بتایا کہ بادشاہ کے پیچھے سب کچھ کھونے کے لیے تیار ہو. کچھ بھی، سب کچھ ہو. اور جو آپ کو کھونے نہ دے اور آگے چک چک پک پک کرے، وہ بادشاہی کا دشمن ہے. اور بادشاہی کے دشمنوں سے ہوشیار رہو. بادشاہی کے دشمنوں کو ہوشیار رہو. کل یسوع مسیح نے بھی بولا، اور پولس نے بولا غلاطیوں کے اندر کہ 5 باب کے اندر بولا کہ تھوڑا سا خمیر بہت سارے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح یہ کرپشن سے، گندگی سے، مذہب سے اور مذہبی مائنڈ سیٹ سے ہوشیار اور فقی فریسی دماغ والے لوگ، باتوں والے لوگ. یہ تھوڑا سا ان کو آپ بیچ میں گھساؤ گے، یہ ان کی وہی مثال ہے. انگلی آگے گئی تھی، انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا ہے.
اور اگر ان کو ان کی اوقات نہیں یاد دلاؤ گے، یہ ہاتھ چھوڑ کے پھر گریبان پکڑ لیں گے، پھر گلا بھی دبائیں گے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے بادشاہی کا پنچ جو ہے نا منہ پہ کروا دو کہ آپ اپنی لمٹس میں رہیں. انگلی کی بجائے ہاتھ نہیں پکڑنا، اور اگر ہاتھ پکڑا تو پھر بادشاہی آپ کو اپنا دکھائے گی کہ اس نے کراٹے بھی کھیلے ہوئے ہیں. نہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں، یہ وارننگ ہے، گندے لوگوں سے دور رہنا. یہ آپ کی خالص پیورٹی کو خراب نہ کریں. ایسا دماغ آپ کا گھمائیں گے نا. میں ایون رابرٹس کی اکثر مثال دیتا ہوں، خدا کا خادم تھا. ان کی ایسی کوئی گھٹیا غلیظ شک سے بری ہوئی باتیں ہوئیں گی، آپ نے اچھی بلی رویا دیکھی ہے، اس پہ آپ کو شک کروا دیں گے، آپ کو شک کروا دیں گے. آپ خداون آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کو بولیں گے یہ مینٹل ہو گیا ہے یا مینٹل ہو گئی ہے، آپ کا دماغ گھما دیں گے. اب آپ سوچو کہ یہ ہے بھی ہے نہیں ہے. ان کو سب سے پہلے ان کی داڑھی پکڑو، بولو بنا ریزر کے تیری میں شیو کروں گا، بال کھینچ کھینچ کے اتاروں گا تیرے مذہب سے. میں بہت سیریس ہوں اور میرا دماغ بہت گھومتا ہے. جو بھی میرے ریلیشن شپ پہ اٹیک کرے گا، میرے اور جیزس کے آپ ریلیشن شپ پہ ہاتھ ڈالو گے، اس کے بعد آپ کو آپ کی ہاتھوں پہ انگلیاں نظر نہیں آئیں گی. روتھلیس، روتھلیس. روتھلیس کا مطلب ہوتا ہے کوئی کمپرومائز نہیں. جلاد، خداون کی بادشاہی کے لیے، اپنے رشتے کے لیے یسوع مسیح کا جلاد ہیں ہم. آپ ہمارا رشتے تلوانے کی بات کرو گے، خراب کرنے کی بات کرو گے، پھر آپ چھوڑو کہ ہم کیا کیا کریں گے. بٹ اسپرچل وے میں ہمارے پہ آپ ڈاکٹرن کی فائرنگ نہ چلاؤ کہ یہ ڈاکٹرن ہے، وہ ڈاکٹرن ہے، یہ فلانی ہے، وہ فلانی. ٹھیک ہے، یہ آپ نوکروں کے سامنے کرو. ہم بادشاہ کے بچے ہیں، الگ سویگ ہے. ٹھیک ہے، تو فیتھ اوور مٹیریل سیکیورٹی، یسوع مسیح نے کہا متی 6:31-33 یہ مت پریشان ہو زندگی کے لیے تم کیا کھائیں گے کیا پئیں گے، کہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو. تو خداوند صرف کہنا یہ چاہتا ہے ڈونٹ بی مٹیریل مائنڈیڈ رادر کنگڈم مائنڈیڈ. منی مٹیریل مائنڈیڈ نہیں، کیا مائنڈیڈ؟ کنگڈم مائنڈیڈ. کہ آپ کا دماغ مٹیریل پہ نہیں لگا ہونا چاہیے. میرے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، اچھا فون نہیں ہے، اچھی گاڑی نہیں ہے، اچھا پین کوڈ نہیں ہے. آج کے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی اہمیت کس چیز سے ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے، چرچ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، باہر والوں سے مجھے کیا لگے، ان کے اوپر حکومت تھوڑی دی گئی مجھے. یہی پولیس بھی کہتا ہے. اور دیکھو میں نے حکومت کی بات کی ہے، یہ صرف رسول کی لینگویج ہے، کلیسیا والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب چرچ کے اندر عزت کس چیز سے ہوتی ہے؟ اچھا سوٹ پینٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں پہنو، سب سے پہلی بات ہے میرے سے زیادہ کوئی سوٹ نہیں پہنتا، میں ڈیلی پہنتا ہوں. میری کرائٹیریا ہے، میں پینٹ کوٹ ڈیلی پہنتا ہوں، میرا کرائٹیریا ہے. مگر میری اہمیت، میری ویلیو میرے پینٹ کوٹ سے نہیں ہے، بلکہ جو میرے یہاں پہ پڑا ہوا ہے اور میرا کریکٹر ہے. ٹھیک ہے، ایک پینٹ کوٹ پہننے والا بندہ شرابی ہو سکتا ہے، ایک رولز رائس سے نکلنے والا بندہ جو اتنی مہنگی گاڑی سے نکل رہا ہے وہ زناکار اور حرام کار قاتل ہو سکتا ہے. تو کبھی بھی ویلیو خداوند کہتا مٹیریل چیزوں سے نہیں ہوتی. کہ آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس بنگلہ ہے، آپ کے پاس اچھا سوٹ ہے، آپ کے پاس ایک مہنگا فون ہے، ان سے ویلیو نہیں ہوتی آپ کی. آپ کی ویلیو ہوتی ہے آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق سے. آپ کا کردار اور آپ کا اخلاق کیسا ہے، اس کے اندر کیا پڑا ہوا ہے. اس کے اندر کچھ پڑا نہیں ہوا سوائے کچرے کے، اور آپ باتیں کر رہے ہو، باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اگر آپ کا کریکٹر فلاپ ہے، بولو بیٹا سائڈ پہ بیٹھ جاؤ، بات نہیں کرو. اور بائبل کی تو آیتیں میرے آگے بولنا بھی نہ. اگر آپ کا کریکٹر فیل ہے، چپ کرا ہوا، آپ بات نہیں کرو. دیکھیں میں بحث کرنے آیا نہیں ہوں نا، میں بحث جیتنے آیا ہوں، میں روئیں جیتنے آیا ہوں. تو اگر آپ مجھے بحث میں ہرانا چاہتے ہیں، بادشاہی کے لوگ کی بات کرو، آپ ہرا دیں، پر ہم روح جیتیں گے. آپ بحث میں جیت جائیں، کیونکہ کھوتوں کو ویسے بھی ان چیزوں کا شوق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کھوتا بولے میں شیر ہوں، میں شیر، آہو تو شیر بیٹھ، تو شیر ہے، روٹی دو کا پاؤ دے ہے شیر ہے.
میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، تم ہو، بیٹھو، ڈالو گھاس، ڈالو اس کے آگے، ٹھیک ہے. ہم بحث نہیں کرتے کہ میں یہ، میں وہ ہوں، میں یہ. ٹھیک ہے آپ ہیں، پتہ چل رہا ہے گھاس نیلی ہے. جی جی نیلی ہے گھاس. ویری گڈ. شیر کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کچھ ہے، وہ جو ہے وہ سو ہے. اینی وے، تو خداوند یہ سکھا رہا تھا مٹیریل مائنڈیڈ نہیں ہونا، کنگڈم مائنڈیڈ نہیں ہونا. جیسس نے ریجیکٹ کیا انزائٹی کا روٹ، پریشانی کا جڑ، اور وہ کیا تھی؟ مٹیریل ڈپینڈنسی. کہ جو روٹی کپڑا مکان مانگ رہا ہے پاکستان، اس کے اندر تھی، مگر کبھی یہ نہیں بولا کہ روٹی کپڑا مکان ملے گا نہیں. مگر سنتے جاؤ گہری حکمت خداوند کی کیا تھی، میں انلاک کروں گا. خدا نے بولا اس پہ دماغ نہیں لگانا. یہ کب بولا کہ یہ ملے گا نہیں؟ خدا نے بولا اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا، محتاج نہیں ہونا. یہ کب بولا کہ یہ میں تمہیں انعام میں نہیں دوں گا؟ خدا کہتا ہے کہ میں نے راست بازوں کی لاش کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا. انفیکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، خداون کے لوگوں کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے. بس فرق یہ ہے کہ روحانی دولت کی بات ہے، جسمانی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے کہ اگر تھوڑا سا حکمت ان کے پاس پائی جائے تو سب سے پہلے تو حکمت کی دولت ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر آپ بات کرو. آمین. اوکے، سو اب یسوع مسیح نے کیا بولا؟ اب یسوع مسیح جو تھے نا، اصل میں وہ گریٹر وزڈم دکھا رہے تھے متی 6 کے اندر مٹیریل ویلتھ کے لیے. گریٹر مٹیریل ویلتھ سمجھ رہے ہیں نا، جسمانی دولت، روٹی کپڑا مکان، جو بھی ہماری ضرورتیں ہیں. خداوند یسوع مسیح کبھی منع نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ اعلیٰ حکمت دے رہے تھے کہ کس طرح آپ جو ہے یہ جو مٹیریل ویلتھ ہے، اگر تم میری مانو تو تمہیں جسم کی زمینی ضروریات نہ صرف ملیں گی، اگر تم میری حکمت کو فالو کرو، نہ صرف تمہیں جسمانی ضروریات بلکہ اتنی کثرت سے ملے گی تمہارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. تو یسوع مسیح نے منع نہیں کیا جسمانی ضرورتوں سے، زمینی ضرورتوں سے، بلکہ بولا میں تمہیں گریٹر وے اور گریٹر وزڈم دکھاتا ہوں جس کے ذریعے سے نہ صرف تمہیں یہ ملیں گی بلکہ کثرت سے ملیں گی اور ختم بھی نہیں ہوگی. اب بات کرتے ہیں اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے. خدا یسوع مسیح نے بولا کہ اپنا ہارٹ جو ہے ڈو ناٹ سیٹ یور ہارٹ آن دا ایکوزیشن آف مٹیریلز but rather the first kingdom favors and mercies of the kingdom of God. خدا نے بولا اپنا دل زمین کے مال اور دولت سے نہیں لگانا، بلکہ تم میرے فیورز اور رحم کی دولتوں سے دل لگانا. کہ اس سے پہلے کہ تمہیں زمین کے تمام مال و دولت مل سکے، تمہارا دل اس بات کے اوپر ہو کہ خداون میں تیری مرسی میں اور تیری گریس میں اور جو فیورز تو میرے اوپر کرا اس میں رچ ہوں. rich in mercies, rich in graces, rich in favors. کہ خداون میرے پاس تیرے طرح طرح کے فضل ہیں، میرے پاس تیرے طرح طرح کی مرسیز ہیں، طرح طرح کی گریسز ہیں میری لائف کی. پر بعد میں بات کروں گا مٹیریل کی، پہلے یہ ہونا چاہیے. تو خداون آرڈر ٹھیک کر رہا تھا، وہ منع نہیں کر رہا تھا. ارے بھائی زمین پہ رکھا ہے، کامن سینس ہے، روٹی کھانی ہے، کپڑے پہننے ہیں، گاڑی میں ٹریول کے لیے چاہیے، گھر رہنے کے لیے میں چاہیے، ہماری اولاد کو بیسٹ ایجوکیشن چاہیے، ہمیں سب چیزیں بیسٹ چاہیے. یہ کہ شیطان والوں کے بعد ہر چیز وی آئی پی ساڑھے کو کھان دے لے نہیں، ہمیں چاہیے. خداون کو پتہ ہے چاہیے، اور اس نے بولا کہ یہ مت مانگو روٹی کپڑا مکان نہیں مانگو کیونکہ تمہارا آسمانی باپ پہلے سے جانتا ہے. لو جی، اس نے تو بولا الٹا میں جانتا ہوں میں دوں گا. یہ کب بولا اس نے نہیں دوں گا؟ اور جو یہاں پہ تھوڑا سا آپ کے پاس برکت آ جاتا ہے لوگوں کو برا لگتا ہے کہ بڑے پیسے آنڈے نا دیکھو. ٹھیک ہے، تو اگر خداون کی طرف سے آ رہے ہیں اور آپ جو ہیں اپنی ترکیبیں لگا کے نہیں کما رہے، اور وہ آپ کو پتہ ترکیبیں کون سی ہیں، ٹھیک ہے نا، وائٹ والی، وائٹ پیپل، ٹھیک ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، تو مرسیز کا کیا کانسیپٹ ہے؟ لیٹ می ایکسپلین. دیکھیے، اگر آپ کا وزن، آپ کا فوکس اور آپ کی سیکیورٹی، وزن بھی آپ کا سارا وزن آپ نے ڈالا ہوا ہے مٹیریلسٹک چیزوں پہ، فوکس بھی، ٹرسٹ بھی، سیکیورٹی بھی مٹیریل کے اوپر ہے. تو یاد رکھیں کہ مٹیریل جو ہے ایک دن فیڈ ہوگا، بجھ جائے گا، راٹ ہوگا، خراب ہو جائے گا اور گم جائے گا. کہیں نہ کہیں تو مٹیریلسٹک چیزیں خراب ہوتی ہیں، گم جاتی ہیں اور ختم ہوتی ہیں. اور جو پہلا موبائل میں نے لیا تھا ابھی تک چلا نہیں چلتا. آپ نے جو آج کپڑے پہنے کہ وہ یہی چلتے رہیں گے ساری عمر. کبھی نہ کبھی تو آپ کی مٹیریل، آپ کی جسمانی چیزیں خراب ہوں گی نا، ختم ہوں گی.
ان کا نقصان ہوگا، ان کے تقدیر. خدا کہتا ہے جس چیز نے ختم ہونا ہے، جو چیز جو ہے ٹیمپریری ہے، جس چیز نے ختم ہونا ہے، اور جو چیز ٹائم کے انڈر آ رہی ہے. قانون سیکھیں، جو بھی چیز ٹائم کے انڈر ہے وہ چیز سڑے گی، خراب ہوگی اور ختم ہوگی. ٹائم باؤنڈیڈ تھنگس. ٹائم از vulnerable to decay, loss and transfer. تو خداوند کہتا ہے مٹیریل تھنگس جو کہ بلانگ کرتی ہے ٹیمپریری سسٹم کو، یعنی کہ وہ ٹائم کے محتاج ہیں، ٹائم کے، روٹی کپڑا مکان ٹائم کے انڈر آتا ہے، اس پہ دل نہیں لگانا، کیونکہ جب ٹائم اس کا ختم ہوگا وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور اگر تم نے دل اس پہ لگایا تھا تمہیں ہارٹ اٹیک آ جائے گا. تو خداوند کہہ رہا تھا ٹائم کے انڈر جو چیزیں آتی ہیں اس پہ دل نہیں لگانا، بلکہ جو ٹائم لیس چیزیں ہیں جن کی کوئی وقت کی محدود نہیں، وہ فار ایور رہتی ہیں، ان پہ دل لگانا. تمہارا دل ہمیشہ قائم رہے گا، اور وہ ہے مرسی کا، مرسی اینڈ فیورز آف گاڈ. کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ ایکچولی وہ کیا کہہ رہا تھا. سو ہی واز شوئنگ اف یو آسک اینڈ obtain things that are not bound to time, they will cause even things bound to time not to be decayed nor be lost. وہ کہہ رہا تھا اگر تم اپنا دل ان چیزوں سے لگاؤ گے جو وقت کی محتاج نہیں ہیں اور وقت کے انڈر نہیں آتی. غور سے سنا، اگر تم اپنا دل اور ایمان ان چیزوں سے لگاؤ گے جو وقت کے محتاج نہیں ہیں اور وقت کے نیچے نہیں آتے، تو پھر اس سے دل لگانے سے اور اس کو اور ایمان رکھنے سے جو چیزیں وقت کی محتاج ہیں اور وقت کے نیچے آتی ہیں وہ بھی بچ جائیں گی، خراب نہیں ہوں گی اور بہت دیر تک رہیں گی. کچھ وزڈم سمجھ آئی چیز اس کی. اور جو چیز وقت کی محتاج نہیں ہے، ٹائم باؤنڈ نہیں ہے بلکہ ٹائم لیس ہے، وہ خداون کا رحم، خدا کا فضل اور خدا کی جو ہے وہ فیورز ہیں، مہربانیاں ہیں. تو خداون کہہ رہا تھا دیکھو میرے فضل، میرے رحم، میری مہربانیوں کا جو کہ میری بادشاہی ہے، اس کی کوئی وقت کی لمٹ نہیں، یہ فار ایور رہتی ہیں. تو اور یہ خراب نہیں ہوتی، اللی نہیں لگتی، سڑتی نہیں ہے، کیڑا نہیں کھاتا. میری مرسیز کو، میری گریسز کو، میری فیورز کو اگر تم اس سے دل لگاؤ گے، اس پہ ایمان رکھو گے اور یہ تمہاری بنیاد ہے، تو اس کی وجہ سے جو چیزیں ٹائم کے انڈر آتی ہیں، روٹی کپڑا مکان، اس کی بنیاد پہ کھڑے ہو گئے. یہ پہلا نمبر ہوگا، میری مرسی، میری گریس، میرا فیور، اس کے اوپر تم نے ایمان رکھا ہے اور اس کو تم پہلا درجہ دے رہے ہو. تو دوسری درجے والی چیزیں روٹی کپڑا مکان تمہاری وہ بھی بچی رہیں گی، سڑیں گی نہیں، خراب نہیں ہوں گی. مگر اگر تم آرڈر ریورس کر دو گے، جو ٹائم لیس چیزیں نہیں، جو ٹائم کے انڈر باؤنڈ چیزیں ہیں، روٹی کپڑا مکان خاندان رشتہ دار بیوی بچے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ڈوس 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 ڈوس، یہ ساری چیزیں اگر پہلے پہ لے آؤ گے جو ٹائم کے انڈر ہے، وہ ایک دن سڑ جائیں گی. اور جس دن وہ سڑ جائیں گی تو پھر تم بھی لوگوں سے سڑتے پھرو گے. دیکھو اس کو اتنی اچھی گاڑی ہے. مجھے آج بھی یاد ہے، ایک بندہ جا رہا تھا ڈالے کے اندر، فارچونر میں جا رہا تھا اور میں بائک پہ جا رہا تھا اور اور میں خداوند سے بات کر رہا تھا بائک پر. جیسس میری بائک پہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا نا، وہ سینگ ہے، میں جس کو دیکھ رہا تھا اور خدا نے مجھے پیچھے جپی ڈالی ہوئی تھی. خداوند میں بات کر رہا تھا، ٹھیک ہے. آج میں نے ڈالے کو دیکھا، میرے کو کوئی دلچسپی بھی نہیں ہوئی فارچونر میں. مجھے کیوں ہوا؟ پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے؟ الگ سے خدا نے بولا شاہرخ تو گاڑی میں تیرے گاڑی بھی تیرے ساتھ ہوں، تو بائک پہ میں بائک پہ تو جا رہا ہوں. اور اگر گاڑی اور بائک دونوں نہ، میں پیدل چل رہا ہوں تو خداوند پیدل بھی میرے ساتھ چلتا ہے. مجھے کیا؟ تو کیا ہوا؟ میں ٹائم باؤنڈ چیزوں کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا، گاڑی کپڑا مکان. کیوں؟ مجھے یاد ہے کہ اب جو میرے پاس ہے یہ بھی نہیں تھا پہلے، بٹ یسوع تھا اور یسوع اب بھی ہے. ود ٹائم ساری چیزیں آتی جا رہی ہیں، میرا مٹیریل بھی ملٹیپلائی ہوتا جا رہا ہے. پہلے پیسے جو تھے صرف 3 ڈیجٹس ملتے تھے، اب 3 سے 4 سے 5 سے 6 ڈیجٹس تک آ گئے ہیں. مگر کبھی پرواہ نہیں کی ان چیزوں کی. فوکس، محتاجی، دل لگی، ساری چیزیں نمبر 1 ٹائم لیس چیزوں پہ لگائیے. کیا؟ اور وہ ہے جیزس کا ریلیشن شپ جو فار ایور رہے گا. جیزس کی مرسیز اور اس کی گریسز کو ریسیو کرنا اپنے ٹائم خدا کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کی وجہ سے، وہ فار ایور رہیں گی. اور جو فار ایور نہیں رہیں گی، یعنی ٹائم باؤنڈ چیزیں جو کہ خراب ہوتی ہیں، وہ چیزیں بھی پریزرو ہو جاتی ہیں ٹائم لیس چیزوں کے اوپر دھیان لگانے سے. واو ہاللویا. اور وہ چیزیں ان کی ٹائم کی مدت بڑھ جاتی ہے.
لکھا بنی اسرائیل کے نہ کپڑے پھٹے نہ جوتی ٹوٹی اور وہ ساتھ اگرے تھے کیونکہ ان کا دھیان خداون کے اوپر لگا ہوا تھا. آئی اسٹل ریممبر میں بسوں کے اوپر دھکے کھاتا تھا, سفر کرتا تھا, بائک نہیں تھی. پھر میرے پاس بائک آ گئی اور اب بائکوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. پھر گاڑی آ گئی. پہلے میرے پاس فون نہیں تھا, پھر کی پیڈ والا فون آیا, اب فون ہی فون ہے. پہلے میں گھر والوں سے پیسے لیتا تھا صرف کرایہ, میں صرف 50 روپے کرایہ رہتا تھا. 50 روپے ناظم آباد سے یہاں آنے کے لیے کرنگی, 50 روپے, 100 روپے. اور آج میں 14, 15, 20 لوگوں الٹا سب کو پیسے دیتا ہوں. اپنی سیلری سے بڑھ کر اتنی میری سیلری نہیں ہے. ہاؤ از دس پاسبل؟ جب میں ٹائم باؤنڈ چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ ٹائم لیس چیزوں کے پیچھے جاتا ہوں. مرسی, گریس, فیور, ریلیشن شپ, ٹائم ود دی لارڈ. تو جو ٹائم باؤنڈ چیزیں ہیں وہ میرے انڈر باؤنڈ ہو جاتی ہیں. ہاللیلویا, گلوریس, گلوریس. اور ابھی وہ وقت دور نہیں ہے جب گاڑیاں ایسی ہوں گی جیسے کھلونے ہیں. بیکاز آئی دیکھو لاز کیوں ضروری ہیں, بادشاہی کے لاز کیوں ضروری ہیں؟ کیونکہ لاز میکس تھنگز اینڈ آؤٹ کم پریڈکٹیبل. قانون اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ پہلے سے آپ کو پریڈکٹ کروا دیتے ہیں, اندازہ دلوا دیتے ہیں یہ ہونے والا. فار ایگزامپل یہ بتاؤ کہ اگر آپ نے بیج بویا, پانی ڈالتے جا رہے ہو تو آپ کو کیا پتا زمین سے کیا آئے گا؟ پودا. تو قانون ہے, آپ کو پتا جو بو گے وہ کاٹو گے. قانون ہے, آپ کو قانون سمجھ آ رہا ہے. اگر آپ کو بادشاہی کے قانون سمجھ آ رہا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ہوگا. تھنگس آر پریڈکٹیبل. ٹھیک ہے. اس طرح اگر آپ کو پتا کہ یہی تو نہیں پتا نا لوگوں کو بادشاہی کے قانون کیا ہے. ٹھیک ہے. اب میرا یہ دلچسپی نہیں ہوتی لوگوں سے پوچھو بائبل پڑھتے ہو. اب میرا کوشچن یہ ہوتا بائبل سمجھتے ہو؟ بائبل سمجھتے ہو؟ اور کسی دن میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے بائبل اسٹڈی کرواؤں گا, جو کہ میں اکثر کہتا ہوں ابھی تک کروا نہیں پاتا. صرف زبور تھا, اس خدا میں نہ چھپانا ہے مجھے کمی نہ ہوگی. میں اس کے 7 ریولیشنز الگ سے آپ کو دوں گا, الگ ان ساری چیزوں کے اندر. ملٹی ڈائمینشن, یہ اسپرٹ ورلڈ میں بھی یہ چیزیں پوری ہو رہی ہیں. زبور 23 یہ فزیکل میں بھی پوری ہوتی ہیں, یہ ہیونز میں بھی ہیں. میں زبور 23 کے ریلم میں بھی گیا ہوں. بڑی چیزیں ہیں, چھوڑو ابھی اس پہ رہتے ہیں, ورنہ کبھی یوں نکل جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ بیکاز the Lord is my shepherd, I shall not need. گیت بھی ہے نا, the Lord is my shepherd, the Lord is my strength and salvation. I have everything I need. Anyway, تو یہ کیا, the Lord is my shepherd, I have everything I need. the Lord کیا ہے؟ ٹائم لیس. اگر خداوند ٹائم لیس ہے تو جو ٹائم باؤنڈ چیزیں ہیں وہ ساری مجھے مل جائیں گی اپنے ٹائم پہ, تو ان پہ فوکس نہیں کرنا. اب آپ دیکھیں کہ ایوب جو تھا, ایوب کا سب کچھ چھن گیا, اس کا بیوی, بچے, مال, دولت, ساری چیزیں چلے گئے, ٹھیک ہے نا, مگر سب چیزیں تباہ ہو گئی. مگر اس کا جو وزن تھا وہ روٹی کپڑا مکان کے اوپر نہیں تھا. جو ٹائم باؤنڈ چیزیں, اس کا وزن جو تھا وہ ٹائم لیس چیز کے اوپر تھا. وہ یہ تھا اگرچہ ساری چیزیں تباہ ہو بھی گئی ہیں تب بھی اس کا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ اور اس کی جو اوپر مرسیز تھی وہ تباہ نہیں ہوئی تھی. رحم. تو جب اس کا سب کچھ اجڑ بھی گیا اور تباہ ہو بھی گیا تب بھی جو اس کا ریلیشن شپ اور اس کی مرسی تھی خداوند کی اس کے اوپر, وقت آنے پہ پھر بھی جتنے اس کے آس پاس کے اس کے لوگ تھے اس کے اجڑنے کے باوجود بھی اس کے پاس ڈبل آ گیا. تو جب آپ کے اوپر ٹائم لیس چیزیں ٹھہری رہتی, فیور, گریس, مرسی, انوائنٹنگ, تو وقت آنے پہ جو آپ کے ارد گرد آپ سے پہلے کام کر کے مال اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا منہ دیکھتے ہیں. اس میں تو تھوڑی دیر میں اکثر میں ایک جگہ پہ تھا اور وہاں پہ جب سارے میرے شاگرد آ رہے تھے تو مجھے اس سے پوچھا کتنی دیر ہو گئی آپ کی منسٹری کو. میں نے کہا ابھی ایک سال بھی نہیں, 1 2 3 مہینے میں. بولے تو اتنے سال, کہہ رہے یوتھ کو کیپچر کرنا بڑا مشکل کام ہے, آپ نے اتنی ساری یوتھ اپنے پیچھے کیسے لگا لی؟ آگے کہ کمرے میں جگہ کم پڑ گئی تھی
اور لڑکے آ ہی جا رہے تھے, سارے گبرو جوان لڑکے, پنجابی سوری, تو آ رہے تھے, بولتے یہ بھی آپ کے ساتھ ہے, یہ بھی آپ کے ساتھ ہے, یہ بھی آپ کے ساتھ ہے. جی 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 جی. تو کہہ رہے یہ آپ نے کیسے کیا؟ بولا یہ آپ نے کیسے کیا؟ میں نے کہا میں خدا کی آواز سنتا ہوں. کیا میں نے کیا کیسے؟ یہ دل تو میرا کر رہا تھا, میں نے فارغ ہوں, میں نے بولا نہیں سوری. تو میں نے بولا ایک ہمارا بڑا عزیز بھائی ہے, وہ کہتا ہے کچھ لوگوں کا دماغ فوت ہو گیا ہے. تو میں نے کہا میں خدا کی آواز سنتا ہوں. بولا نہیں نہیں, مطلب پھر بھی کس طرح آپ نے ڈگری کی, کوئی آپ نے مطلب پریئر کی, آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا جو میں کیتا ہے تینوں سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ ہے. میں نے کہا دیکھیں میں کہہ رہا ہے میرا یہ چرچ ہے, اتنے لوگ ہیں, بڑا لوگوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں کہا میں کبھی لوگ سنبھالتا نہ, میں کبھی لوگوں کے پیچھے جاتا ہوں. دیکھو اگر آپ میگنیٹ بن جاؤ گے آپ کو لوہے کے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, لوہا خود ہی کھینچا چلا آئے گا. Become so attractive that people just cannot resist you. اتنے زیادہ اٹریکٹیو بن جاؤ اپنی پرسنالٹی میں, اپنی برکتوں میں, اپنے انوائنٹنگ میں, اپنی نالج میں, اپنے کریکٹر میں, اور اپنی واک ود گاڈ میں خدا کے ساتھ اتنے اٹریکٹیو اور ہینڈسم بن جاؤ کہ لوگ آپ کے بغیر رہ ہی نہ پائیں. کب آئے گا وہ؟ کیا کریں, فلیور ہی کچھ ایسا ہے. ٹھیک ہے, تو اب نا تھینک یو ہولی اسپرٹ. دیکھو اب میں نے بولا آپ لوگ ہنس رہے ہیں, بٹ ہولی اسپرٹ ابھی میرے ساتھ بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں نے بولا فلیور ہی کچھ ایسا ہے, تو ہولی اسپرٹ ابھی بھی میرے سے بات کی. آلویز ریمبر the favor of God puts flavor in your life. Come on, clap for it. ابھی آپ لوگ ہنس رہے ہیں اور ہولی اسپرٹ بولا ہے ابھی خاص سنڈے نے, میں دس نہ خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں, جو خود نور ہے اس کو نور کی جاتی ہے. تو خداون کی فیور آپ کی لائف میں فلیور بڑھ دیتی ہے. You look attractive not because you are attractive but because you have the favor of God. اسے نہیں کہ آپ جو ہو بہت اٹریکٹ, آپ کی لائف کے اوپر فیور, اور فیور والا بندہ کھینچتا ہے چیزوں کو. اور یاد رکھیں بہت ہی بیوقوف وہ لوگ ہوتے ہیں جو فیور کا مقابلہ کرتے ہیں. یوسف 17 سال جیل میں پسنے کے بھی باوجود he rose to power. 17 سال غلامی کے باوجود بھی وہ پاور میں آیا. میں 12 سال کمرے میں ہونے کے باوجود چرچ نے مجھے ریجیکٹ کیا. موقع جنہوں نے دیے میں نے ان کے موقع ریجیکٹ کر دیے. ہم آپ کو یہ دیں گے, میں نے کہا تم مجھے دو گے کیا؟ تمہیں پتا ہے میرے کو کمرے میں کون ملتا ہے آ کے؟ میں نے کہا آپ مجھے مائک سے امپریس کرو گے, آپ مجھے مائک سے امپریس کرو گے. جب وہ میرے کمرے میں آ کے کھڑا ہوتا ہے میں اس کے تاج سے امپریس ہوتا ہوں. آپ مجھے مائک سے امپریس کرو گے, آپ مجھے پلپٹ دو گے, آپ مجھے پلپٹ دو گے, وہ 4 منہ والے کرو گے جب اس کے ڈائریکٹ یسوع مسیح کے اور باپ کے تخت سے آتے ہیں. آپ پلپٹ کی بات کر رہے ہو, ہم تختوں کی بات کرتے ہیں. آپ مائک کی بات کر رہے ہو, ہم سپٹرز کی بات کرتے ہیں. آپ ٹوپیوں کی بات کر رہے ہو, ہم آپ کو یہ ٹوپی بنائیں گے, وہ ٹوپی بنائیں گے, وہ ٹوپی بنا دیں گے. گریجویشن کی ٹوپی بنا. آپ ٹوپیوں کی بات کر رہے ہیں, ہم تاج کی بات کرتے ہیں. Kingdom, baby, it's kingdom. It's kingdom. تو یہ بادشاہی ہے, یہ بادشاہی ہے. سر پہ ٹوپی نہیں ہے, سر پہ لال ٹوپی اور دل بھی ہے پاکستانی. سر پہ تاج اور دل بھی ہے بادشاہی. Not my acceptors. ہمارے کپڑے جو ہیں میٹر نہیں کرتے میں کپڑے کا کون سے پہنے. میٹر یہ کرتا ہے کہ ہمارے کپڑوں کے اوپر یہوہ کے 1000 نیم لکھے ہوئے ہیں. You know that? میں اچھر کو یہ بتا رہا تھا, گارمنٹس آف ہز نیم. میں نے میسج بھی دیا تھا جب میرا انکاؤنٹر ہوا تھا. تو چیزیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں, اور جو بادشاہ کی نا ان کو یہ چیزیں بورنگ لگتی ہیں. یہ کیا چیزیں, یہی تو بات ہے نا, آپ کو بورنگ لگیں گی چیزیں. یاد رکھیں ہمیشہ جو چوہے ہوتے ہیں نا, چوہے
چوہوں کو گندی نالیاں ہی پسند ہوتی ہیں, وہ گٹر میں رہنا پسند کرتے ہیں. اور چوہوں کی کیا غذا ہوتی, اتھے کدی منہ مار لیا, کدی اتھے منہ مار لیا, کدی اتھے روٹی ٹوک دیتی, کدی اتھے روٹی ٹوک دیتی. روٹی نہ ملی تو بندے نہ ٹوک دیتا, اس کو کر کے چلے گئے. یہ چوہے جو ہوتے ہیں ان کی یہی جو ہے وہ ان کو وہی پسند ہوتا ہے. اب چوہے کو بغیر شیر کو ہرن پسند ہوتی ہے. عقاب جو ہے کبھی گندا گوشت نہیں کھاتا. تو جو آپ ہو مجھے پتا ہے آپ کو وہی چیزیں پسند ہے, ٹھیک ہے نا. بٹ جو ہم ہیں ہمیں وہی چیز پسند ہے, اور وہ خداوند کی بادشاہی ہے. آمین. فریش انکاؤنٹرز, ٹھیک ہے. تو اب جو ایوب کا سب کچھ گیا بھی تو بھی لوٹ آیا, کیونکہ اس کے اوپر خدا کے رحم, مرسیز اور گریسز ٹھہری ہوئی تھی. ٹائم لیس چیزیں یاد رکھیں, خداوند کی جو اسپرچل چیزیں ہیں وہ ٹائم لیس ہیں نیچر کے اندر. تو اگر ٹائم لیس چیزیں آپ کے اوپر ٹھہری ہوئی ہیں, جو ٹائم کی باؤنڈ چیزیں ہیں وہ کتنی دفعہ بھی کھوئیں اتنی دفعہ ڈبل ہو کے واپس آ جائیں گے. آمین. سو یاد رکھیں, اس لیے یسوع مسیح نے بولا کہ پہلے اس چیز کو ڈھونڈو جو ابدی ہے, اور جو چیزیں ابدی ہیں وہ سورس ہیں, ایٹرنل ہیں, وہ سورس ہیں. کیا؟ پہلے ان چیزوں کو ڈھونڈو جو ایٹرنل ہیں, ابدی ہیں, فار ایور ہیں. اور جو فار ایور چیزیں ہیں وہ سورس ہیں, وہ رحم ہے, وہ کوکھ ہے, وہ یوٹرس ہے جس میں ساری برکتیں پیدا ہوتی ہیں, حاملہ ہوتی ہیں. جو چیز ایٹرنل ہے اور جو چیز ایٹرنل ہے وہ ابدی ہے. یعنی کہ جو ایٹرنل چیزیں, ابدی چیزیں, وہ سورس ہے. سورس سے چیزیں نکل کے آتی ہیں نا. تو اس لیے جو چیز سورس ہے وہ چیز آپ کی پہلی پرائیورٹی ہونی چاہیے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی سورس ہے اسی سے آپ کی ریسورس نکلتی ہے. اور میں نے کہا سورس جو ہے وہ ابدی چیزیں, خدا کا رحم, خدا کا فضل, اور خداوند کے ساتھ ریلیشن شپ اور بادشاہی کو جاننا سمجھنا, اور یسوع کی بادشاہی ابدی ہے. تو جو چیز ابدی ہے وہ سورس ہے, اور وہ سورس ہے اس میں سے ریسورس نکلتی ہے. اور ریسورس کیا ہے؟ روٹی کپڑا مکان. تو بولا جو سورس ہے اس کو ریسورس کی جگہ نہیں دو. کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ سورس خدا کی بادشاہی ہے اور ریسورس کیا ہے؟ روٹی کپڑا مکان. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جو سورس ہے وہ نمبر 1 ہونا چاہیے, اس پہ ساری چیزیں نکلنی ہیں. تو جس سے ساری چیزیں نکلنی ہیں اس کو دوسرے نمبر پہ رکھ دے, جو ساری چیزیں نکل رہی اس کو پہلے نمبر پہ رکھ دیا. یعنی کہ اماں ابا بعد میں آ گئے, بچے پہلے آ گئے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ سمجھ نہیں آئی مجھے. دیکھا آپ لوگ کو بھی میں بھی حیران ہوں کیسے ہو گیا. سورس پہلے آتا ہے پھر ریسورس آتا ہے, ٹھیک ہے. پہلے ایٹرنل چیزیں آتی ہیں ابدی, ٹھیک ہے, اس کے بعد فانی چیزیں آتی ہیں. کیمراز فائن, ٹھیک ہے. اسی طرح جو آپ کی سورس ہے خدا کی بادشاہی وہ ابدی ہے, اور ہمیشہ ابدی چیزیں روحانی ہوتی ہیں, اور روحانی چیزوں میں سے جسمانی چیزیں نکلتی ہیں, سورس میں سے ریسورس نکلتی ہے, ایٹرنل چیزوں میں سے فائنائٹ چیزیں نکلتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جو نمبر 1 چیزیں ہوتی ہیں, فرسٹ پرائیورٹیز ہوتی ہے, اس میں سے ساری پرائیورٹیز باہر آتی ہیں. تو خداوند یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو کہ جو سورس ہے وہ پرائیورٹی ہونی چاہیے آپ کی, کیونکہ اس میں سے ساری چیزیں تمہیں ملنی ہے. تو اس کو نمبر 1 پہ رکھو. اس نے کہا پہلے ڈھونڈو اس کی بادشاہی, پہلے سورس کو ڈھونڈو. اب یہ بلب نہیں مالک, بلب نہیں جل رہا, مالک پلگ شارٹ ہے, بلب نہیں جل رہا, بلب نہیں جل رہا. سورس ڈھونڈو نا, کتنے ہے بلب دی, سوئچ بند ہے, آن کرو. بلب کے پیچھے ٹوٹ گیا, روٹی نہیں مل رہی, کپڑا نہیں مل رہا, مکان نہیں مل رہا, ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی, ہوں گی بھی نہیں, کیونکہ آپ نے جو ریسورس ہے اس کو سورس بنایا ہوا ہے. آرڈر درست کرو, خداوند کو واپس نمبر 1 پہ لاؤ, اس کی مرسی گریس فیور کو پہلے ڈھونڈنا شروع کرو, خداوند کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کرو, اور پھر جاؤ نوکری ڈھونڈنے کمانے. نوکری کیسے نہیں ملے گی, نوکری میں برکت کیسے نہیں آئے گی. آرڈر واپس آ گیا, آرڈر واپس آ گیا, ٹھیک ہے. تو خداوند کہتا کہ سورس از نمبر 1 اور ریسورس نمبر 2 ہے, سیکنڈ پرائیورٹی ہے, ٹھیک ہے. آپ کی ایٹرنل چیز گریس اینڈ مرسی نمبر 1 ہونی چاہیے, پھر آپ کی جو نیچے روٹی کپڑا مکان ساری چیزیں وہ نمبر 2 پہ ہونی چاہیے. اگر وہ کھو بھی جائیں گی وہ واپس آ جائیں گی, مگر اگر آپ نے سورس کھو دی تو مجھے بتاؤ کہ چیزیں کیسے واپس آئیں گی. اگر ایوب کی جگہ کوئی مذہبی بندہ ہوتا جو لٹ گیا ہوتا, اور اس کی بیوی کہتی ہے ہن مار گیا لٹ پینے نا, اب تو ختم ہو جا, اب تو خود خوشی کر لے,
اب تو جو ہے وہ کپ کے اندر چھلانگ لگا کے مر جا, ٹھیک ہے. تو اب ایوب مذہبی بندہ ہوتا ہے, ایوب کو تو وہیں پہ ہارٹ اٹیک آیا تھا, ایک ہی دن میں 7 بچے گئے, پوری مال گیا. ایوب اپنے وقت کا بلینئر بندہ تھا. اب سمجھ آئیے وہ میں کدھر سے کہہ رہا. ایوب جو تھا اپنے وقت کا بلینئر بندہ تھا, ایک ہی دن میں 0 پہ آ گیا. اولاد ایک ہی دن پہ ساری ماری گئی, سب چیزیں 0 پہ ایک دن پہ آ. کبھی سوچو بہت بڑا نقصان ہوا اس کا. اور اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے خداوند نے دیا, خداوند نے لیا, مبارک ہو خدا کا نام. کیوں مبارک ہو؟ شکر ہے میرا یہ سب کچھ چلا گیا, مگر خدا کی مرسی نہیں چلی گئی میرے سے. جب بچوں کو سمجھ بچوں کو اچھا یہ تھا مطلب اس کا. تو وہ کہتا خداوند نے دیا, خداوند نے لیا, خداوند کا نام مبارک ہو. کیا مطلب؟ سورس نے ریسورس دی اور سورس نے ریسورس لے لی, سورس ہی مبارک ہے. اور اب کیونکہ سورس نے ریسورس دی تھی اور ریسورس واپس لے لی تھی, تو جب اس نے سورس کو خوش کیا خداوند بادشاہی مرسی اینڈ فیور کو, تو ریسورسز جو پہلے تھی اس سے ڈبل ہو کے واپس آ گئے. سورس. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مجھے پرواہ نہیں ہے میں کس جگہ پہ ہوں, میں جس جگہ پہ میں کو آپ کہیں بھی بھیج دوں وہیں پہ سسٹم شروع ہو جائے گا, وہیں پہ سسٹم شروع ہو جائے گا, سسٹم وہیں سسٹم لگ جائے گا. مجھے پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ بیکاز میں اپنی سورس جانتا ہوں, تو میری سورس میرے ساتھ رہتی ہے. میں ریسورسز کو اپنی سورس نہیں بناتا. میں ریسورسز کو, اگر میں نے اپنے جو ریسورس کیا ہے, مائک, پلپٹ, کپڑے, یہ ریسورسز ہیں. سیمنری ڈگری, تعلیم, لوگوں کو خوش کرنا, سب کو راضی رکھنا جو میں کر نہیں سکتا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ناراضی زمانہ راضی, ٹھیک ہے, سب کو راضی رکھنا, سب سے میٹھی چکنی چوپڑی باتیں کر کے. ابھی بھائی اتنی چکنی چوپڑی باتیں کرے تو حلوہ پوڑی کا میں ٹھیلا نہ لگا لوں, حلوہ ساتھ میں مفت, ٹھیک ہے, چکنی چوپڑی, سب راضی رہے, سب خوش رہے, ٹھیک ہے, سب کو خوش کرنا, راضی رکھنا, ریسورسز کے اوپر فوکس کرنا. کیوں؟ تاکہ سورس آپ سے ناراض ہو جائے, سورس آپ سے ناراض ہو جائے. اور اس کے بعد جب ریسورسز چلے جائیں اس کے لیے رونا, چھاتی پیٹنا, ہائے وہ چلے گئے, ہائے ہماری گاڑی خراب ہو گیا, ہائے یہ چلا گیا, ہائے اب ہمارا چندہ کم آ رہا ہے. تو یہی تو آپ کا مسئلہ تھا کہ آپ نے سورس کو ریسورس کو سورس بنایا تھا. اب پٹو, اب ریسورس میں سے اب نکالو ریسورس. ریسورس کبھی بھی آپ کو ریسورس نہیں دیتی, سورس میں سے ریسورس نکلتی ہے, سورس میں سے ریسورس نکلتی ہے. اب آپ روتے رہو, آپ کو نہیں ملیں گی چیزیں, بٹ ہاں اگر آپ نے سورس کو دل سے لگایا, جیسے 1000 لوگ جائیں 10,000 واپس آ جائیں گے. آپ کا پورا مال جائے ڈبل ہو گیا, کیونکہ سورس ہے نا وہ واپس آتے جا رہا ہے, واپس آتے جا رہا ہے. تو خداوند نے بولا the source is the first priority which is the kingdom of God. تو آپ کی سورس آپ کی پہلی پرائیورٹی جو خدا کی بادشاہی ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, آپ لوگ حیران ہو گئے. سورس کے پیچھے سارے نہیں جاتے, ریسورس کے پیچھے لوگ پاگل ہیں. شیطان ریسورسز دینے کے تو وعدے آپ سے کرتا ہے. ریسورسز, روٹی ملے گی, کپڑا ملے گا, مکان ملے گا, شہرت ملے گی, دولت ملے گی, عزت ملے گی, اور کیا, یہ سارے وعدے کرتا ہے. یسوع مسیح کی ازمائشوں میں یہی تو کہہ رہا تھا, روٹی کھان دے دواں گا. میں حیدرآباد گیا اور کسی نے میرے سے بولا کہ چرچ نے کیا کیا, چرچ کب جواب دے رہا ہے, ہم خدا کے ساتھ کیسے چلیں. بول تو میں بہت کچھ سکتا تھا, بٹ میں کچھ وجہ ہاتھ سے چپ رہا, کیونکہ میں پھر میرے منہ میں یہی لفظ آئے کہ آپ حکمت کا مقابلہ کر رہے تھے اور آپ اتنے زوراور ہو کہ آپ نے حکمت کی باجیاں باندھ دیتی. آپ حکمت کے ساتھ دوڑ رہے تھے, آپ نے حکمت کو ہرا دیا. آپ نے حکمت سے مقابلہ کیا اور آپ جیت گئے, اور حکمت شرمندہ ہو گئے. ایسا لڑکیاں کرتی یوں ہو کے چلی گئی. آپ نے حکمت کی ٹانگیں توڑ دی. یہ چرچ نے کیا کیا ہے, چرچ نے ہمیں جاب کیسے دی ہیں, ہم خدا کے ساتھ کیسے چلیں. بھئی چرچ کا کام جاب دینا کب سے ہو گیا,
یہ بالکل ایسے ہی میں جا کے آپ کے امی ابو سے بولوں آپ نے مجھے پیدا کیوں نہیں کیا, میں ناراض ہوں آپ سے. Stupid. یہ کہ میں سمجھانا آپ کو 4 ہفتہ پیچھے سے نوما بھائی سندھی ٹوپی پہن کے آ گئے, یہ ڈیڈا ہے, سمجھو ان کی بات, یہ ڈیڈا ہے. او بھائی اس کو کیا پتا ڈیڈا, اس کو بادشاہی کے نہیں پتا, ڈیڈا کا کہاں سے پتا ہوگا. یہ سمجھو ان کی بات, یہ ڈیڈا ہے. پھر وہ ان کو پرسنلی سائڈ پہ لے کے گئے ہیں. کڑکتی سردی حیدرآباد کی اور رات کے 12 بج رہے ہیں اور نوما بھائی کی بادشاہی کی پریچنگ شروع, سائڈ پہ آ جاؤ. تمثیل سمجھا رہے تھے, سمجھو اس بات کو, جب تک تیرے ساتھ یہ ہوگا نہیں تجھے سمجھ ہو, بول تیرے ساتھ ہو, یہ ہو تیرے ساتھ یہ, پھر تو سمجھے گا. میں نے بولا چھوڑ دو, آ جاؤ بعد میں. تو کیا ہے, لوگوں کا دل کس چیز پہ لگا ہے, ریسورس پہ, اور جہاں پہ ریسورسز کی بات آئے گی وہاں پہ مجمع لگے گا. اگر سیمینار پہ بریانی مل رہی ہے جو کہ ریسورس ہے, لوگ پہنچیں گے. مگر جہاں پہ سورس کی بات آئے گی, سورس خداوند اس کی بادشاہی ہے, لوگ بہت تھوڑے ہوں گے, اس لیے لوگ یہاں تھوڑے بیٹھے ہیں. اور یاد رکھنا کبھی بھی کوانٹٹی نہیں بچتی, کوالٹی بچتی ہے. کوالٹی جو ہے سورس سے آتی ہے, کوانٹٹی ریسورس سے آتی ہے. کوالٹی دیر تک چلتی ہے اور کوانٹٹی تھوڑی دیر کی ہوتی ہے. سستی چیز لوگے 4 دن چلے گی ختم ہو جائے گی, مہنگی چیز لوگے سالوں سال قائم رہے گی. اس لیے جو کوانٹٹی والے لوگ ہوتے ہیں, مجمع لگا ہوا تھا کنونشن میں, تھوڑے دنوں کے ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ نظر نہیں آئیں گے آپ کو. مگر جو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو سورس سیکھنے آتے ہیں, سورس خداون ہے, خداون کو کوئی سمجھنا نہیں چاہتا اور برکتیں لینے سب آنا چاہتے ہیں. ایسے ہی ہے کہ وہی جو میں نے ایگزامپل دی کہ شادی کرنا نہیں چاہ رہے, کہہ رہے بچے کتوں آن گے. بھائی سورس, بچوں کی اولاد جو خداون کی نعمت اور برکت ہے, اس کی سورس کیا ہے, میرج یونین. میرج یونین. آپ کو سیب کا درخت چاہیے, لوگوں کی مثال یہ, لوگوں کو سیب کا درخت چاہیے اور وہ بیج سے نفرت کرتے ہیں. لوگوں کو ریسورسز چاہیے اور ان کو سورس پسند نہیں ہے. تو ایسے لوگ فارغ ہیں. بول بیٹا تو چرچ کے پیچھے لگ, تجھے مل جائے گا. چرچ مجھے نوکری دے, پھر ہم چلیں گے خدا کے ساتھ. ہمیں روٹی نہیں ملے گی تو ہم خدا کے ساتھ نہیں چلیں گے. تو اگر کوئی جاب نہیں ہے, کام نہیں ہے, تو ہم کیا کریں خدا کا. ریمانڈ روم میں لو ان کو, بادشاہی کے کلام کے ریمانڈ روم میں, ان کو سکھاؤ کلام آپ پہ کہ مطلب آپ کی دیوانگی یہ ہونی چاہیے, اگر نوکری بھی نہیں ملے گی, کپڑا نہیں ملے گا اور مجھے کھانے کے لیے نہیں ملے گا, میں تب بھی خداوند کے ساتھ چلوں گا. وہ میری سورس ہے. انسان صرف روٹی سے نہیں, پر وہ بات جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے زندہ رہے گا. سمجھ آئی؟ اینڈ اگر خداوند کچھ نہیں بھی دے گا, میں تب بھی چلوں گا اس کے ساتھ. میری یہ دیوانگی ہے. اس کا مطلب آپ کا دل ریسورسز پہ لگا ہوا ہے, اسرائیلیوں کی طرح کہ مصر میں تم کلچے کھاتے تھے, اب تو بیابان میں بیلچے پڑتے ہیں. تو ریسورسز پہ لگا. اور موسیٰ جو اسرائیلیوں سے بیسٹ جی رہا تھا, وہ محل میں تھا, اسرائیلی گارا کا کام کر رہے تھے, وہاں اینٹیں بنا رہے تھے, لگا رہے تھے. اور موسیٰ, آپ سمجھے, موسیٰ پرنس تھا. میں بھی اپنے گھر کا پرنس تھا. جو ویسا ہے میرا لائف اسٹائل پتا ہے. I was the prince of my family. ابھی بھی ہوں, ابھی بھی وہ بلاتے ہیں. I was the prince of my family, like Moses. پورا گھر میں نے سر پہ نہیں اٹھایا, پورے گھرانے نے مجھے سر پہ اٹھایا تھا. So much beloved. ابھی بھی ہوں, ایسی بات نہیں ہے. اور جس دن جیسس نے وزٹ کیا مجھے موسیٰ کی طرح, سب کچھ چھوڑ دیا, مٹی پہ بھی لیٹنے کے لیے تیار ہو گیا, مٹی کا بھی منہ بھی نہیں دیکھا تھا, سب آئے فٹ بال کے کھیلتے ہوئے forever. اور میں خوش تھا کہ خدا میں نے اپنا گھر چھوڑا تیرے لیے. میں خوش تھا کہ خدا میں مجھے ذلیل کیا گیا تیرے لیے. میں بہت ایکسائٹیڈ ہوتا ہوں جب لوگ میری مخالفت کرتے ہیں, ذلیل کرتے ہیں, جھوٹا بدنام کرتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں, بہت ساری چیزوں کا نقصان. میں خوش ہوتا ہوں کیونکہ میں اس لیے خوش ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں خداوند یہ تیری میری لو سٹوری ہے. پہلے آپ کے ساتھ کیا میرے ساتھ کیا جا رہا ہے, تو ہم کتنے زیادہ الائق ایک جیسے ہیں, ہم کتنے زیادہ الائق ایک جیسے ہیں.
خدا نے آپ نے میری خاطر آسمان چھوڑا, میں نے آپ کی خاطر گھر چھوڑ دیا. خدا نے آپ نے اپنی گلوری چھوڑی, کیا جلال ہے, کبھی جا کے دیکھیں خدا ان کا آسمان کو. خداون میں نے اپنا کمفرٹ چھوڑ دیا آپ کے لیے, آرام چھوڑ دیا. میں نے کہا خداون آپ میری خاطر جو تھا, کنگ جو تھرون پہ بیٹھتا تھا وہ پتہ نہیں یروشلم کی کن کے جگہوں پہ سو رہا ہے, گلیل کی. آپ دیکھیں وہ اس وقت کا اسرائیل, اب کا بھی اسرائیل کوئی وہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھو کہ وہ پتھریلی جگہ مٹی والی ہے, خداون گھوم رہا ہے. اینڈ میں کہا خداون تھینک یو کہ میں بھی جو ہوں آپ کی طرح. آئی اسٹل ریممبر جب میں پہلی رات سویا تھا تو میں مٹی پہ سویا تھا, جو گھر ہی بنا نہیں ہوا تھا, اور میں خوش تھا. میں کہتا جیسس آپ اور میں کنیکٹ کر رہے ہیں. اور جب میں نے آسمان پہ اٹھایا, نظر اٹھائی, سلمان کو یاد ہوگا, سلمان, اویز, حنان بھی تھا پہلے دن بنڈا. ہاں, تو جب ہم نے آسمان پہ نظر اٹھائی تو جو آپ میرے اس کمرے میں جو کارپیٹ ابھی دیکھیں گے نا, جس کلر کا بچھا, اس کی وجوہات ہے, وہی بلو کلر کا فلور جو تھا ہماری چھت کے اوپر آ گیا تھا, اور 4 منہ والے فرشتے اس بلو فلور کو اٹھا رہے تھے. نیچے گھومتے ہوئے وہ تھے, اوفننگس تھے پہیے والے, اور اوپر جو تھا یہ دیکھ رہے ہو یہ کلر کیوں بنا ہے, اس طرح کا تخت تھا, اور اس کے اوپر جو ہے نا فادر باپ بیٹھا ہوا تھا, اور وہ نیچے ہیلو کہنے آیا تھا. میں مٹی پہ لیٹ کے ایسے دیکھ رہا تھا, ہائی ڈیڈا, and he came down. اور وہ کچھ ایشوز ہو رہے تھے اس محلے میں جو کہ تھے, وہ بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے. خدا نے بولا, فادر نے نیچے آ کے بولا آل گڈ, آل گڈ, مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے جب ڈیڈا کو دیکھا اور فرشتوں کی یلغار, 1000. کبھی آپ نے شادی پہ برائڈ اگر دیکھی ہو, برائڈ نہ دیکھنا, برائڈ دیکھی ہو, ٹھیک ہے نا, تو برائڈ دیکھی ہو, اور اگر آپ برائڈ کو ایسے مطلب اگر کپل ڈانس کر رہے ہوں وہ, اور وہ ایسے چپ کرو, زیادہ ہی خوش ہو منڈے ہو, اسپرچل باتیں بیٹے, اسپرچل باتیں ہیں. تو اگر برائڈ کو آپ ایسے لے کے اس کو ایسے گول گول گھماؤ, اور وہ جو پیچھے اس کی وہ ریت ویل ہوتی ہے, اس کو ٹرین بولتے ہیں انگلش میں, اور اس کی ٹرین جو ہے تیز گام بن جائے, سوری رام اقبال ایکسپریس, ٹھیک ہے, ایسے سے اس کو گھماؤ تو وہ کیسے گول گول ایسے گھومتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو ایسے گول گول تیز گھماؤ, تیز ہی گھما دو, بندہ بڑا مذاق کیا تھا شو, جج ہو گیا, ایسے گول گول گھماؤ, ایسے گول گول. تو میں نے کیا دیکھا, جب میں چھت پہ لیٹا ہوا, اور میں نے کہا ڈیڈا میں اتنا شکر گزار ہوں کہ اس سب میری بےزتی کر رہے ہیں یہاں پہ آ کے, میں کسی کو بولنے نہیں دیتا گھر پہ, اور کوئی بات نہیں خداوند, اب سب بول سکتے ہیں, تیری خاطر سب بولیں گے. اینڈ کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. بہت سارے نازیبا لوگ میرے ساتھ آ کے چرس پی کے میرے منہ پہ پھونک رہے تھے دھواں, اینڈ میں کہتا ہوں واہ یو کین, آپ کر سکتے ہو, آپ ابھی جو کار بیٹے ان کا, میں کہا میرے ہاتھ بندے, ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو میں نے کہا کرنے دے, بیکاز اگر میں آسمان پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا فرشتہ کھڑا ہوا تھا تلوار لے کے اس کے منہ کی طرف. تو اینڈ دین میں ویٹ کر رہا تھا, اینڈ دین اس نے تلوار یوں کی, اور جیسے اس نے یوں کی تلوار, اس بندے نے ڈیل ڈن کر دی میرے سے. اینڈ خداوند چاہتا تھا جب ہم کوئی بات میں رہیں, تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس طرح فرشتے آئے ہیں 1000 کی تعداد میں نیچے, جب میں لیٹا ہوں, یہ لوگ سارے میرے ساتھ میں, سلمان کو یاد ہوگی یہ بات. اینڈ دین میں لیٹا ہوا تھا, ان سب نے ہاتھ پکڑا, 1000, اور سب ہماری چھت پہ اترے, اور ان سب نے ایک برائڈ کی صورت اختیار کر لی دکھنے میں, اور وہ ایسے گول گول کرتے 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 ہیونز میں جا رہے تھے اوپر, اور اس میں سے ایسے جیزس نیچے آئے, اور ایسے جیزس نیچے آ کے مجھے پکڑ کے ایسے گول گول گھماتے ہوئے برائڈ کی طرح یوں اوپر لے کے گئے, اور سارے فرشتے ایسے گول گول گھوم رہے تھے. جو میوزک ایسے ایسے گول گول فرشتے گھومے, میں ایسے بوم اوپر گئے. پھر فادر کا تھرون, تو ساری رات بیٹھ کے تو ہم یہ دیکھ رہے تھے, ہمیں مٹی کا کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ نیچے مٹی ہے. یاد رکھنا کہ ہمیشہ نیچے مٹی ہوتی ہے اور اوپر گلوری ہوتی ہے. جب آپ خاکسار ہوتے ہو, مٹی میں لیٹتے ہو, تبھی آپ جلال کا مزہ چکھتے ہو.
تو گلوری کی پرائز مٹی ہے. So I was saying, but see دیکھو اب 17 سال میں ہی رہتے, we improved, چیزیں ڈفرینٹ ہو گئی. Amen. So it was my beginning. تو سورس کو نہ بولیں, اور سورس آپ کی کیا ہے؟ سورس کنگڈم آف گاڈ, خداون کی بادشاہی اور اس کی چیزیں, مرسی, گریس, فیورز, ٹھیک ہے, ساری چیزیں. اب مزے کی بات ہے, اور یہ سسٹر زہرش کو بات یاد ہوگی, میں جس مہینے میں انٹر ہوا, دیکھیں میری سورس خداون نے, کوئی بندہ مجھے سپورٹ نہیں کرا, جس مہینے میں انٹر ہوا اس کے 3 سے 4 مہینے میں چرچ بھی کھڑا کر دیا, گاڑی بھی لے لی, شگرد بھی ملٹیپلائی ہو گئے, اور میں آپ کے جتنا گھر کا خرچہ ہے میں اس سے ڈبل صرف کرایہ دے رہا تھا, اور پتہ نہیں کتنے بچے رکھ کے ان کو پال بھی رہا تھا. اور یہ بندی باجی نے مجھے جو ہے نا ریئلائز کروایا کہ یہ دیکھا تو نے اتنی تھوڑی دیر میں کیا کیا ہے. اچھا وہ مائی گاڈ, میں بتا رہا ہوں اتنے لوگوں کی سیلری نہیں ہوگی جتنا میں پیسے اڑا رہا تھا, مگر خداون کی بادشاہی پہ. اینڈ میں خود حیران تھا کہ لارڈ یہ کیسے ہو رہا ہے, اینڈ یہ کیسے ہو رہا ہے. ویل مجھے پتا ہے کیسے ہو رہا ہے, جب ریسورسز پہ دماغ نہیں لگا ہوا تھا, سورس پہ تھا. اور سورس میں بتا رہا ہوں, خدا کا تھرون فلور نیچے آ رہا تھا. ہر ایک چیز میرے لیے میننگ فل ہے. یہ پہننا, کپڑے پہننا, یہ رنگز پہننا, کلر پہننا, ہر ایک چیز. آپ کو پتہ نہیں ہے میری واک کیسی ہے. اگر آپ کو پتا ہو میری واک کیسی ہے, آپ کو پتا ہوگا میرا ورک کیسا کیوں ہے. اگر تم میرے ڈیڈا کو جانتے تو تم نیچے والا بھی ڈیڈی کو جانتے, مگر کیونکہ آپ اس کو نہیں جانتے اس لیے آپ مجھے سمجھتے نہیں, کیونکہ آپ اس سے نفرت کرتے ہو. آپ میرے سے نفرت نہیں کرتے, آپ اس سے نفرت کرتے ہو. آپ یہ they don't hate me, یہ میرے سے نفرت نہیں کرتے, میری مخالفت نہیں کر رہے, یہ اس سے نفرت کرتے ہیں, اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اگر وہ آج خداوند زمین پہ آ جائے, نہ اس کو سولی چڑھائیں تو پھر آپ بولنا یہ پھر سولی چڑھائیں گے اس کو. یہ نفرت کرتے ہیں, نبی خداوند آ نہیں رہا. اب وہ آئے گا, مگر اب وہ سولی پہ چڑھنے کے لیے نہیں, وہ حکومت کے لیے آئے گا. اور اب جو ہے وہ گدھے پہ نہیں آئے گا, وہ گھوڑے پہ آئے گا اور تلوار ساتھ میں ہوگی. جڑا نہیں مننے گا گل انہوں منوائے گا. ایمین. آخری لا سیکھیں گے, اور وہ ہے اوبیڈینس اوور انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے. اب بادشاہی کے اندر جو ہے آپ کی بحث نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بادشاہی کے اندر بحث نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب کیا ہے یہ تھوڑا بگائیں گے. یسوع مسیح نے کبھی بھی, دیکھیں اوبیڈینس اوور انڈرسٹینڈنگ کا مطلب ہے کہ بحث مانے بغیر, تو میں کیے بغیر حکم ماننا ہے. چیزیں آپ کو سمجھائی نہیں جائیں گی, آپ کو پہلے کرنی ہے, پھر بعد میں جا کے سمجھ آئے گی, کبھی تو وہ بھی سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. ابراہیم کو سمجھ لگی تھی کہ میں فیس ٹو فیس خدا سے باتیں کرتا ہوں, اتنی زیادہ برکت دے دی, بچہ نہیں دیا, اور خدا کو کہہ رہا ہے چل بس تو چل میرے ساتھ, تو چل میرے ساتھ. موسیٰ کو سمجھ آ رہی تھی یہ بات, اتنا زیادہ گلوری میں رکھا ہوا پوری قوم کے اوپر, موسیٰ کو کنگ سے ہی بڑھ کر بنایا ہوا, اور زبان ٹھیک نہیں کی نظر آتا ہے. تو بادشاہ کے اندر چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی, چپ کر کے ماننی ہے. کبھی کبھی سمجھ آ جائیں گی, کبھی کبھی سمجھا دی جائیں گی, اور کبھی کبھی وہ بھی سمجھائی نہیں جائیں گی. تو یاد رکھنا کہ بادشاہی جو ہے نا کبھی بھی نیگوشیٹ نہیں کی جاتی. نیگوشیٹ کا مطلب ہے کہ کمی بیشی کر لو, سمجھوتا کر لو, کس چیز سے, لاجک سے نہیں, میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی, یا یہ میرے آرام سے بڑھ گیا, یہ مجھے ایموشنلی صحیح بات نہیں لگتی, تو آگے سے بحث شروع ہو جا, سائڈ ہو جاؤ. بادشاہ میں کوئی بحث نہیں ہوتی, نہ کوئی سمجھایا جاتا ہے, نہ کوئی آرگیومنٹس ہوتا ہے, اور نہ کوئی ایموشنل ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے ٹھنڈ لگے گی, یا نہیں میں ذرا دل کی نازک ہوں, میں جلدی رو پڑتی ہوں. اب بادشاہ کے لیے سوٹڈ نہیں ہے. نہیں میں جو مجھے باتیں ذرا جلدی بری لگ جاتی ہیں, اس لیے میں نہیں آؤں گا, تو نہ ہی یہاں پہ زیادہ چاہتا ہے کہ بادشاہ میں آپ کو باتیں بری لگیں گی. بادشاہ ایسی بات نہیں کرے گی کہ آپ کو اچھی لگے یا بری لگے. بادشاہ ایسی بات کرے گی جو اس کو اچھی لگتی ہے. کنگ ہے, آپ کنگ کے سامنے جا رہے ہو, آپ کنگ کے سامنے کسی مچھر کالونی کے اندر بندے کے سامنے تھوڑی جا رہے.
اور کنگ ہے وہ چنگی پاڑے کا بندہ تھوڑی ہے چنگی پاڑے کے آپ جو ہے وہ ڈاکیے کے گھر جا رہے ہو کہ اس کی باتیں آپ کو بری لگ گئی ہیں آپ کنگ کے سامنے جا رہے ہو بس دماغ سیٹ کرو چنگی پاڑے مچھر کلونی سے باہر آؤ یہ کوئی نیو لیاری کا شیطان چوک تھوڑی ہے کہ آپ وہاں پہ جا رہے ہیں رات کے ٹائم لڑکے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو باتیں بری لگتی ہیں کلام کی وہ کنگ ہے آپ کنگ کے سامنے یہ اس طرح نہیں کہہ سکتے جو کہہ دیا گیا ہے وہ کہہ دیا گیا وہ کرنا ہے بنا سوال پوچھے دیٹس اٹ متی میں یسوع مسیح نے کہا متی 8:22 کے اندر یسوع مسیح نے کہا فالو می میرے پیچھے ہو لے اور مردوں کو اپنے مردے میرے پیچھے ہو لے اور مردوں کو اپنے مردے یسوع مسیح نے حکم دیا کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی اس کا باپ مرا ہوا ہے خدا ان کہہ رہا ہے اس کو دفن کرنے دیں لوگوں کو تو میرے پیچھے آ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے پاپا کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا پاپا بائک سے راستے میں گرے تھے اور ہینڈل جو تھا ان کے سینے میں گھس گیا تھا گرتے گئے ان کے تھوڑی دیر چل بھی نہیں پائے کیونکہ ان کی جوڑ وغیرہ ہل گئے تھے اور ان کو ہاسپٹلائز کیا اور ہماری اس جب گرے تھے اسی رات پریئر تھی نائٹ پریئر تھی اور نائٹ پریئر تھی تو پتہ چلا پاپا گرے ہیں اور آلریڈی یہ تھوڑا مسئلہ ہوئے ہیں سیریس انجریز آئی ہیں میں فوراً بھاگا ٹھیک ہے اور پاپا کو ہاسپٹل گیا پاپا کو ہاسپٹل سے لے کر آیا گھر پہ بٹھا کر ان کی بائک لے کے آیا بائک خراب ہوئی ہوئی تھی وہ سیٹنگ کرنے تھی پاپا کو بٹھایا ہاسپٹل ڈاکٹر سے ساری چیزیں پوچھی ان کو مالش وغیرہ کی تیل وغیرہ ملا دوائی دی پاپا کے اوپر پریئر کی پاپا کو ٹھیک کیا پاپا گڈ اور اوکے پوزیشن میں گئے اس کے بعد میں نے خدا حافظ میں جا رہا ہوں میں چلا گیا پریئر پہ نہیں تو اب میں بیٹھا رہوں ان کے پاس نہیں اب میں بیٹھوں ان کے پاس سلمان میں نہیں آ رہا میرے والد صاحب کا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ بہت زیادہ چوٹ لگی ہے اب میں نہیں آ رہا اب یہ بہت بڑا پہاڑ ہے یہ بہت بڑی بات ہے اب ہم روئیں گے میں ماتم کروں گا میں جگہ جگہ کال کروں گا وے تسی آئے نہیں پوچھن لئی ساڑا حال نہیں پوچھیا تسی رشتہ دار نہیں ہو تسی اب میں روؤں اب میں پٹھوں اب میں ساری رات پاپا سو جائے میں ان کے گھٹنوں میں بیٹھا رہوں بھائی ایکسیڈنٹ ہونا تھا ہو گیا گرنا تھا گر گئے میں نے اپنا بیٹا ہونے کا حق ادا کرنا تھا کر دیا دوائی دے دی مالش کر دی پریئر کر دی ان کو کمفرٹ کر دیا تھراپیوٹک کمیونیکیشن کر دی کیونکہ آئی ایم اے نرس مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے ساری چیزیں کر دی ہی از ویل ٹو ڈو میں نے فزیکل ایگزامینیشن خود کر دی ڈاکٹر کے بعد بیکاز آئی ایم اے نرس ساری چیزیں کر دی اس کے بعد گھر والوں کو بتا دیا کہ اس طرح ان کی ٹیک کیئر کرنا اب بتاؤ اب گھر والے منہ بنائے غبارہ بنا لے میڈک والا کہ ہاں باپ کا باپ کی طبیعت خراب ہے باپ کو چھوڑ کے آگے یہ کیسا بیٹا یہ تو یہ خدمت کرے گا یہی تو بات ہے میں خدمت ہی نہیں کر رہا میں خداوند کے ساتھ چل رہا ہوں میں کسی چیز کی وجہ سے بھی رکتا نہیں I don't stop for nothing میں نے جو اپنی باپ کی بیٹے کی رسپانسبلٹی تھی پوری کر دی ہے اب مجھے مین آف گاڈ کی رسپانسبلٹی پوری کرنے دو تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے تو میرے پیچھے ہو پاپا کی ٹریٹمنٹ میں نے پاپا کو دے دی اب تو نائٹ پریئر پہ آ کنگڈم مینٹالٹی آئی اسٹل ریممبر میری والدہ بیمار تھی ان کا ٹانگ سلپ ہوا ان کی کچھ وینز تھی اور ان کے جوائنٹس تھے گھٹنے کے وہ اپنی جگہ سے ہل گئے تھے ڈاکٹر کو دکھایا اس کے باوجود وہ چل نہیں پا رہی تھی پورے 1 مہینے میری والدہ نہیں چل پائیں اور وہ چلنے پھرنے سے رہ گئی تھی اور مجھے گھر سے کال آتی رہی کہ ماما نہیں چل پا رہی اور میں پریئر کے اندر تھا میں کچھ اماؤنٹ آف فاسٹنگ رکھی ہوئی تھی 1 مہینے کی میں نے کہا ماما کو بولو خاطر جمع رکھو میں آؤں گا میں نے کہا میں ابھی نہیں آ سکتا میرا کوننٹ ہے خداوند کے ساتھ میں نہیں آ سکتا میں 1 مہینے بعد اب اتنے میں لوگوں کا کہنجدہ پتر ہے اپنی ماں کا پچھن نہیں کرن گیا وہ دی طبیعت خراب ہو رہی ہے وہ چل نہیں سکتی بڑا ظالم ہے پیار نہیں کرتا اے خدمت کرے گا اے خدا نو پوچھے گا جڑا اپنی ماں نو نہیں پوچھتا
اے کرے گا یہ میں نے کہا دیکھو اپنا وہ نیلے گھاس والے ہیں ان کو کھانے دو، وہ نیلی گھاس والے ان کو کھانے دو. میں نے نہ لوگوں کی دیکھو میں لوگوں کو سمجھتا ہی نہیں، ٹھیک ہے، کن لوگوں کو جو نیلی گھاس کھاتے ہیں، فضول باتیں مارو کو. میں خداون کو اور اس کے لوگوں کو اور جو بادشاہی کو سمجھتے ہیں وہ میرے لیے بہت ویلیبل. جو فضول ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ خداون آپ کی مدد کرے، آپ پہ مرسی کرے، کیونکہ اگر آپ سمجھ گئے جو میں سمجھ گیا ہوں آپ بھی باتیں کرنا چھوڑ دیں. 30 دن گزرنے کے بعد جیسے 30واں دن تھا میں گیا اور ماما کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی اور میں گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ ماما بہت پریشان تھی، کہہ رہی تھی کہ بیٹا میں چل نہیں پا رہی ہے، میں چلنے سے رہ گئی. میں نے کہا ہے؟ ماما نے گھٹنا ایسے مجھے دکھایا کہ یہ میں سلپ ہوئی تھی، کسی گڈھا تھا وہاں پہ میری ٹانگیں پھنسی ہیں، مڑ گئی ہیں تو گھٹنا ہل گئے اور رگے کھنچ گئے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا چلو اب بیٹھو، پریشان نہیں ہو. ماما بیٹھی ہیں، میں نے ان کی نیز کے اوپر میں نے کہا چلو ٹھک ایسے مارا. میں نے کہا لارڈ جیزس کم آن، ایسے کیا میں جمپ لگا کے کھڑی ہوں اور ماما بھاگنا شروع ہو. اینڈ میری بہن اور مزے کی بات ماما میرے ساتھ تھا. ہاللیلویا خداوند، ہاللیلویا ڈیڈا ہے، ہاللیلویا ہاللیلویا. اینڈ دین میں نے ماما اگر 30 دن میں آپ کے یہ جوڑوں میں بیٹھ جاتا نا جو آپ کے ہلے ہوئے تھے تو میں 30ویں دن آپ کو اس طرح کھڑا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں خداون کے چرنوں میں بیٹھا ہوا تھا. آج میں نے آپ کے جوڑوں سے آپ کو کھڑا کر دیا. اچھا یہ بادشاہی کی لینگویج ہے، یہ بادشاہی کی واک ہے، یہ بادشاہی کا لائف سٹائل ہے. پہلے خداون پھر ماں باپ، پہلے خداون کا کام، پہلے خداون کی پوجا پھر کام دوجا. And then I said, and then mama was like, mama میں نے کہا ماما آپ نے سوری کسی جگہ جاتی میں نے تو بولا نہیں پریئر کرنے کے لیے، ان سے کھاؤں نا یہ سب. میں کہا اچھا وہ کہاں کرتے ہیں تجھے تو پتہ ہی ہے. میں نے کہا یہ تو بات ہے تیرا کوئی کچھ تو کنیکشن ہے خدا کے ساتھ. میں نے کہا ماما چھڈو یار. ایسے ہوا کیا؟ میں نے کہا ہوا یہ کہ جب میں آیا ہوں ساتھ میں پاکلو بھی آ گیا. آپ کے میں نے بیٹھا، میں نے جیسے جوڑوں پہ ہاتھ رکھا ہے میں نے دیکھا ہولی اسپرٹ کا ہینڈ ایسے آیا اوپر سے، اور جیسے رول قدس کا ہاتھ ماما کے سر کے اوپر ہے. میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ. ماما کھڑی ہو گئی. بس وہ چلنا شروع ہو گیا، ابھی تک چل رہی ہے خدا کی وجہ سے، جمپ لگا رہی ہے. 1 مہینہ میڈیسن بھی لیے نہیں سیٹ ہوا. ون ٹچ، جسٹ ون ٹچ، کھڑے ہو جاؤ، بوم کھڑی ہو گئی. اور اس کے بعد میں ماما کو گلے لگایا، چوما. میں نے کہا ماما جیزس لوز یو، خدا کی بادشاہ انتظار کر رہی ہے. میں چلا گیا. That's it. This is kingdom language. Okay. So بادشاہ کے اندر کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہوتی، صرف کمانڈمنٹ ہوتے ہیں. Why؟ کیونکہ یاد رکھیں کہ ایکسپلینیشن جو ہوتی ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہے جو کہ کلاس روم میں ہے. ٹھیک ہے، بچوں کے لیے. ایکسپلینیشن کن کے لیے ہوتی ہے؟ اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ کلاس روم میں ہے. سرونٹس کے لیے نہیں ہوتی جو کہ تھرون روم میں ہے. سمجھ آئیے؟ تھرون روم کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ جو تخت کے اوپر بیٹھتا ہے اس کا جو کمرہ ہوتا ہے وہ تھرون روم کہلاتا ہے. تھرون مطلب تخت اور روم تخت والا کمرہ. تو اسٹوڈنٹس کے لیے ایکسپلینیشن ہوتی ہے کلاس روم میں، مگر سرونٹس کے لیے ایکسپلینیشن نہیں، کمانڈمنٹس ہوتے ہیں جو کہ تھرون روم میں ہوتے ہیں. اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب تخت پہ بیٹھا ہوا بادشاہ ہی آپ کے، جب تھرون روم میں بیٹھا ہوا بادشاہ ہی کلاس روم میں آپ کا ٹیچر ہے، تو وہ آپ کو ایکسپلینیشن نہیں دے گا، صرف حکم دے گا. ٹھیک ہے؟ اور جب وہ حکم دے تو immediate obedience is the language of the kingdom student. تو فوراً سے کہنا ماننا ہی بادشاہی کے طالب علم کی مزاج اور اس کی لینگویج ہے. یاد رکھیں کہ بادشاہ جو ہے کسی فیونرل کا انتظار نہیں کرتا، جو اس نے کہا فوراً کرنا ہے. اینڈ دیٹ از وائی جو میرے ساتھ جو بچے یہاں پہ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے ڈیڈا بادشاہ ہے. وائی؟ اگر میں بادشاہ نہیں ہوں گا تو یسوع کبھی بھی بادشاہوں کا بادشاہ نہیں بن سکتا. اس نے ایسی کنگڈم کھڑی کی ہے جس کے انڈر بہت سارے بادشاہ ہیں، اور تب جا کے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. انڈرسٹینڈ؟ انفیکٹ مجھے خداوند نے ایک دفعہ بولا کہ تو خداوند ہے اپنے شاگردوں کا.
کفر بول رہا ہے, کفر بولا, چندہ کھانا کفر نہیں ہے, یہ بولنا کفر ہے. چندے سے ایک گاڑی, بیوی کا ایک عدد سوٹ, بچوں کی رکی ہوئی فیسیں جمع کرنا کفر نہیں ہے, اور تھوڑا سا بچا کے نیکسٹ ٹائم, ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹائم کے لیے بھی تو آپ نے کچھ وہ کاروائی کرنی ہے, وہ کفر نہیں ہے, یہ کفر ہے. موسیٰ کو خدا نے نہیں بولا تھا کہ تو خدا ہوگا. کیا ابراہیم کو اس کی بیوی اے میرے خداوند, اے میرے خداوند نہیں بولتی؟ جاؤ پڑھو جینیسس کے اندر, پیدائش میں. تو خداوند کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ لارڈ, مالک, ٹیچر, یہ مطلب ہے خداوند کا. تو بولا کہ تو اپنے شاگردوں کے لیے خداوند ہوگا جیسے میں اپنے شاگردوں کے لیے خداوند تھا. اٹس دیٹ سمپل. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہ خداوند بولنا شروع کرو, نام میں کیا رکھا ہے, کام کی بات کرو. تو سمجھانا چاہ رہا, دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. اور ڈسائپلس کو پتہ ہے. تو آج جب بادشاہ بولتا تھا ویٹ نہیں, فوراً سلنگ کام کرنا ہوتا. دیٹ از وائی جو میرے ساتھ شاگرد رہتے ہیں ان کے ریفلیکسز بہت تیز ہیں. اگر میں نے بول دیا ہے, کچھ میرے شاگرد ہیں جو جہاز پہ آتے ہیں, یعنی جو روٹی لے کے آؤ, میرا دوسرا نوالا ہوگا, روٹی دوسری آگے رکھ دی جائے گی فل اسپیڈ. بادشاہ کے وہ ڈیلیز نہیں ہوتے, فون سارے. سلمان کو میں نے بولا سلمان آج یہ کھانا بنا, عورتیں سوچ رہی ہوں کہ وہ بنا کے لے آئے گا, بیکاز یہ کنگڈم سسٹم ہے, میں بتا رہا ہوں. اور یہ جو ہائے ہن پانڈے کون کیڑا مانجے گا, اب باہر سے کتنا لے کے آنا ہے, اور اب اس کی کٹنگ ہوگی, اس کے بعد کھلانا وہ ہوگا, پھر ہم تھک گئے. اتنے میں آپ سوچیں کس طرح آئے گا, برتن بعد میں کیسے دھلیں گے, کٹنگ کا کیسے, وہ آلریڈی جو ہے نا اس نے وہ دم پہ رکھ دی ہیں, دم چڑھ رہا ہے, دم لگ رہا ہے, اور وہ آ جائے گا. ہم کھا کے واپس بھی رکھ دیں, برتن بھی سڑ. کنگڈم کے اندر کوئی ڈیلیز نہیں ہوتا, فاسٹ بوم ختم, یہ آیا, ٹھیک ہے. تو یاد رکھنا کہ مشن ڈز ناٹ اسٹاپ فار سینٹیمنٹ, ٹھیک ہے نا. کبھی بھی آپ کا مشن جو سینٹیمنٹس کے لیے, کہتے ہیں نہیں یہ بڑا سینٹیمنٹل ہو رہا ہے, یا سینٹیمنٹس کہتے ہیں جذباتی. جی ڈیڈی جی اس پہ بدروئے ہیں, بید روئے ہیں تو یہ سینٹیمنٹ کے پیچھے کبھی بھی یاد رکھیے کہ بادشاہی نہیں رکتی. اکثر جب نئی شادی ہوتی ہے, ذرا سی بیوی بولے گی کیا ہوا تمہیں کیا ہوا ہے, کسی نے کچھ بولا نہیں, وہ کاکروچ گھس رہا ہے, پتہ چلا دیور نے کاکروچ بول رہی ہے, ٹھیک ہے. تو بھائی بادشاہی نہیں رکتی کسی بھی سینٹیمنٹ کے لیے. نو پاپا کی پری اور ماما کے پیارے, سب بادشاہی کے ایجنٹس ہیں. ہاللیلویا, یسوع مسیح کے پیارے, یسوع مسیح کے پیارے. اچھا, پہلا کنگ فرسٹ کنگ 1920, پہلا سلاطین 19 باقی 20 آئے. اور اس نے کہا, ایلیا نے بولا کہ میرے پیچھے اول ہے, الائجہ نے بولا کہ میرے پیچھے اول ہے, پھر الیشا نے بولا کہ پہلے مجھے اپنے لیٹ می کس مائی فادر اینڈ مائی مدر اینڈ دین آئی ول فالو یو, پہلے مجھے اپنی ماں اور اپنے باپ کو چوم لینے دے اور پھر میں تیرے پیچھے آؤں گا. الیشا نے بولا, اور ایلیا نے بولا گو بیک فار واٹ آئی ہیو ٹو ڈو ود یو, واپس چلا جا, تیرا میرا کیا کام ہے. پہلے مجھے اپنے ماتا پتا کو راضی کر لینے دے, پھر میں دیکھ کون ماتا پتا, کون. جب کنگ نے بول دیا کون ماں باپ, جو ماں باپ کے نسلوں میں دم ہے اس کنگ کی وجہ سے, تو کنگ کے ساتھ بحث نہیں کرنی, ٹھیک ہے نا. تو کیا the call does not negotiate with emotions, آپ کا جو لین دین, آپ کی کوئی سمجھوتا نہیں ہے, آپ کی بلاہٹ کا, آپ کے جذبات کا سمجھوتا نہیں ہے. یسوع مسیح نے اور ایلیا نے ایسے کیا, بولا جاؤ پھر جاؤ واپس, مردوں کو مردے دفن کرو, اور تم ماں باپ کو چمیاں لے, تم چمیاں لو, ہم جا رہے ہیں. اگر کسی یاد رکھنا کہ کبھی بھی ایموشنز کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں ہوتی بادشاہی میں, نہ کال. آپ کو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے, اچھا لگے برا لگے, دل ٹوٹے چاہے سر پھٹے, کرو گے. آپ نہیں کرو گے آپ رہ جاؤ گے بادشاہی سے. سست کواریاں بڑی ہیں نا دوستوں, ٹھیک ہے نا. اور 5 نے کیا وہ نکل گئی, جو 5 سے پیچھے رہ گئی وہ رہ گئی, ٹھیک ہے. تو بادشاہ کسی کا ویٹ نہیں کرتی, تسی رہ گئے تو رہ گئے, جو کہتا ہو کہتا.
यो बॉय किंगडम स्टाइल. तो बादशाही के अंदर एक रूल फॉलो होता है जिसको कहते हैं ओबे फर्स्ट रूल. क्या बोलते हैं? कैमरा इज फाइन. ओबे फर्स्ट रूल कि पहले मानो, आपको पहले करना है, ठीक है ना. आप याद रखोगे फॉलो मी, आप खुदावन के पीछे आना. आपके कल्चर से, आपका जो भी कल्चर है, आपकी ड्यूटी है, आपकी ट्रेडिशन है, आपकी इज्जत है, वकारत, सेल्फ रिस्पेक्ट है, इससे पहले आता है. ये चीजें बाद में, पहले बाद में सोचेंगे इज्जत रहेगी नहीं रहेगी, बाद में सोचेंगे ये बॉस आपका क्या बोलेगा, बाद में सोचेंगे हाय आपका कल्चर क्या बोलेगा, ये तो जवान बेटी स्पिरिट से बढ़ के डांस करिए. सारे बाबे जितने भी सारे मजहबी गुंडे नाने और बाबे के खिलाफ हो जाएंगे. चंगा नहीं कीता सालियां के सामने नचन गई सी, ਇਹਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ नाक कटवा छड़ी है. नाक कटवा छड़ी है, कान भी कटवा लो. अभी और भी बहुत कुछ करेगी क्योंकि बादशाही की जो है ना, ये बादशाही की एटम बॉम्ब है आपकी बच्ची, जो बहुत कुछ करेगी. क्यों? जब शादी पे नाच रही है कितनी सोहनी लग रही है, और फिर बाबा जी भी आएंगे तो बाबा जी भी आए, कोल बुलावे, सीने लावे. बाबा जी भी कह रहे हैं अभी तो मैं जवान हूँ. अब उस बाबे को पकड़ो, अब नाना जी को जाके, नाना जी दादाजी तुसी किथे किथे जा रहे हो, कल्ले कल्ले खोपरा कैंडी कल्ले तुसी जा रहे हो. मतलब जब किंगडम में होली स्पिरिट से भर के बच्ची डांस कर रही है, नाक कटवा छड़ी है, और अगर शादी के बाद देते केड़ा लगा तो वो बाबा जी पीछे से खुद भी जा रहे हैं कि मैं भी जरा गेड़े गुड़े ला दूं. ठीक है ना. ऐसे बाबा को तो जो है ना बादशाही के सख्त कानूनों के हवाले करें. तो याद रखें, जो ना डिले विजडम नहीं है, कभी भी खुदावन को इंतजार मत कराएं. डिले कि मैं करूंगा करूंगी, जो खुदावन ने रोया में कलाम किया, ख्वाब में मुझ पे जाहिर बात की, फरिश्ते ने आके पैगाम दिया, फेस टू फेस मैंने खुदावन को देखा, या किसी प्रॉफिट या मैन ऑफ गॉड के जरिए मुझे ये प्रोफेसी मिली. डिले बादशाही की लैंग्वेज नहीं है. डिले इज नॉट विजडम, ये पीक ऑफ फुलिशनेस है. क्यों? मेरे को आज होली स्पिरिट ने एक लाइन दी डिले के लिए, और बोला पंच लाइन, व्हेन वी पुट गॉड ऑन होल्ड, व्हेन वी पुट गॉड ऑन वी डेवलप स्ट्रॉन्ग होल्ड. जब हम खुदा को देर इंतजार करवाते हैं, हम खुदा को इंतजार कराते हैं, हम गुनाहों में फंसते जाते हैं. खुदा को कभी होल्ड पे मत लगाओ वरना स्ट्रॉन्ग होल्ड. स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब है जुआ, बंधन, आप फंस जाओगे इसके अंदर. खुदा को होल्ड पे मत लगाओ, बाकी सारी चीजों को होल्ड पे लगाओ. होल्ड इट प्लीज, बॉल होल्ड पे, ठीक है ना. डिले इज डिसोबीडियंस वेयरिंग ब्रांडेड एक्सपेंसिव गुची शूज. तो डिले ऐसे ही है कि आपने बड़े महंगे गुची के जूते पहने हुए हैं, भले ही गुची के महंगे जूते पहने हुए हैं, बंदा तो सुस्त है ना, उससे भागा नहीं जाता. तो जूतों को क्या फायदा महंगे अगर पैर ही सुस्त है. तो बादशाह ये नहीं कहती कितने महंगे जूते पहने हैं, बादशाह ये कहती है कितने तेज कदम भागते हैं, क्योंकि कदम जूतों से ज्यादा जरूरी है. दूसरी बात, डेड थिंग्स हैंडल डेड थिंग्स. याद रखें कि जो लोग परवाह करते हैं मुर्दा चीजों की और मुर्दा चीजों को पसंद करते हैं और उनको पावरलेस चीजें पसंद हैं, आपको उनकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा मुर्दगी और पावरलेसनेस, ताकत की कमी नजर आएगी. और जिनकी लाइफ के अंदर पावरलेसनेस नहीं बल्कि पावर है, और जिनकी लाइफ के अंदर डेडनेस नहीं बल्कि लाइफ है, उनके ये मुखालिफ होंगे. बोलते जाएंगे, नो प्रॉब्लम. 1 2 3 बादशाही इसमें अंधेरा नहीं होता. बोलो हालेलुया 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 हालेलुया. बादशाही के अंदर अंधेरा नहीं होता. मुझे अंधेरे से, आई हेट डार्कनेस, नफरत है मुझे अंधेरे से. मैंने अंधेरे का जुगाड़ कर दिया हुआ है. ओके, अब क्या मसला है? अब इनका ऑर्डर देखें. जिनकी जिंदगी में मुर्दापन है और साथ में ताकत भी नहीं है. अब जिनकी जिंदगी में जिंदगी होगी, ताकत होगी, उसके खिलाफ होंगे. अब इनका क्या होगा? इनके लिए घर का सौदा, सिर्फ घर के काम वाम खुदावन के तालिब होने से ज्यादा जरूरी है. जो खुदावन ने काम किया है, दिया है, वो एक हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, वो कहते हैं कि घर की जिम्मेदारियां पहले हैं. घर की जिम्मेदारियां पहले हैं, फिर जो है खुदावन की जिम्मेदारियां. वाओ, क्या आप ये कह पाओगे अगर जीसस के आप थ्रोन के सामने फेस टू फेस खड़े हो? माय क्वेश्चन इज दिस, आपकी जुर्रत भी नहीं होगी, आप बोल के दिखाओ.
کہ جیزس تیری ذمہ داری بعد میں تھی، پہلے میری ماما کی ذمہ داری تھی. آپ بول کے دکھاؤ اگر خدا فیس ٹو فیس آئے. آپ خدا کا بول کے سب سے پہلے آپ تھوڑی دیر اس کی چہرے پہ فوکس کرو، اڑ کے پیچھے جاؤ گے. میں نے کیا ہے نا تو مجھے سبق ہوا ہے، انلیس وہ الاؤ نہیں کرے آپ کو. ٹھیک ہے. سیکنڈلی آپ کا کھانا جو ہے روزے سے زیادہ ضروری ہے، آپ کا سونا جو ہے وہ نائٹ پریئر سے زیادہ ضروری ہے، آپ کی زندگی کی سیکیورٹی جو ہے انجیل کے خطروں سے زیادہ ضروری ہے. یہ ان کی لائف کا پیٹرن ہے. میرے لیے انجیل کے لیے خطرہ سہنا زیادہ ضروری ہے اپنی سیکیورٹی سے، کیونکہ مجھے پتا جلال اور زندگی وہیں پہ ہے خطروں میں. اس نے کہا جو اپنی زندگی کو بچائے گا وہ کھوئے گا، اور جو اپنی زندگی کو کھوئے گا وہ پالے گا. تو مجھے پتا ہے مجھے خطروں میں جانا ہے، میں خطروں میں جا کے سیکیور ہوتا ہوں. واو، کنگڈم مینٹالٹی. اور ماماز اوپینین، ماماز اوپینین matters and papa's decisions are more crucial to be considered in contrast to the rhema word of the Lord that came. So ماما کے اوپینین اور پاپا کے فیصلے میرے لیے زیادہ ضروری ہیں اس کلام سے جو میرے پہ نازل ہوا تھا، جو فرشتہ لے کر آیا جب میں نے جیزس کو دیکھا، جو خواب میں آیا. میرے سے اس کلام سے زیادہ ماما کے اوپینین اور پاپا کے خیالات زیادہ ضروری ہیں. نو سر، جب خداوند نے بول دیا کسی کا اوپینین معنی نہیں رکھتا، ختم. جب خداوند نے بول دیا کسی کا، اور آپ کے پاس کا بھی نہیں. پاس صاحب بولے نہیں اے تو نہیں ہو سکتا. جی آپ کو پتہ ہی کیا وہ کیا کہہ سکتا ہے، ابھی تو بادشاہی شروع ہوئی ہے. ہاللیلویا. ٹھیک ہے. تو آگے ہم بات کریں گے. ان دی اینڈ یاد رکھیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے میں اپنے خاندان کو، رشتہ داروں کو اور سارے لوگوں کو خوش کروں گی، ان کی پرمیشن لوں گی، ان کی رضامندی لوں گی، اور ان کو راضی کر کے پھر جس طرح ایلیشا کہہ رہا تھا گڈ بائے کہہ کے یسوع مسیح کے پیچھے آؤں گا یا آؤں گی. تو یاد رکھنا ایسے گڈ بائے کہنے والے لوگ خداون کے حضور ایسے ہیں جیسے کہ گندی سانس اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. کسی نے بولا such goodbyes are bad breath unto the king. bad breath. ایسے گڈ بائے کہ اس کو بھی راضی کیا، اس کو بھی راضی کیا، اس کو بھی راضی کیا. ٹھیک ہے. خاص طور پہ بابے بزرگوں کو راضی کرو کہ تی ان جان ڈی خدمت لے. نہیں میرا نانا روئے گا پیچھے سے پہلے انتقال ہو جائے. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ وہ خداون کے پاس جائے گا اور خداون بولے گا تیری تی بیٹی صحیح کرن دی ہے، میں ہی انہوں کیا ہے. ہم بتاؤ نانا جی بولیں گے خداون کو بول سکتا ہے کہ کیوں بولا. نانا کی ضرورت نہ ہو. نانا پھر پتہ چلے گا نانی سے نہیں ڈرنا تھا، خداون سے ڈرنا تھا. پھر نہیں نانا جی کچھ بولتے ہیں. نانا جی سلام. بابے بزرگ کرتے ہیں نا، حرکتیں کرتے ہیں. مذہبیوں کی بات کر رہا ہوں. اگر دیکھیں آپ کا بابا، آپ کا بزرگ، آپ کا دادا باپ ابراہیم کی طرح تو کیا ہی بات ہے، ایوب کی طرح تو کیا ہی بات ہے. پھر وہ الٹا سکھائے گا کہ بیٹا چل، اور ایسے چلنا ہے. جب تو خدمت کے لیے جائے یا جائے گا تو ایسے کرنا ہے. اور یہ بات مجھے ہولی اسپرٹ نے بولی کہ اگر تیرے بزرگ ابراہیم کی طرح ہیں تو پھر ان کی بات مان. اسپریچول چیزوں کی بات کر رہا ہوں میں. اسپریچول یعنی کہ بابے بزرگ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ بیٹا وہ غلط کام نہ کر، بولے نہیں بادشاہی کے ہم تو کریں گے. میں اس کی بات نہیں کر رہا. جو غلط ہے وہ تو ہے ہی. میں روحانی قانونوں کی بات کر رہا ہوں. جب خداوند نے آرڈر دیا بیچ میں بزرگ آ جائے کہ ہاں ابھی ہم بھی تو ہیں سنم، ابھی ہم بھی تو ہیں، ہم بھی تو ہیں، ابھی ہماری موجودگی کا احساس تو کرو، ہماری بھی تو کوئی ویلیو ہے. یہی تو بات ہے بادشاہی میں آپ کی ویلیو نہیں ہے، کسی کی ویلیو نہیں، صرف اس کی ویلیو جو بات مانتا ہے، بس ختم. حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. تو یہ جو لوگ ہیں جو سب کو راضی کر کے، ماما کو، چاچی کو، پھپھو کو، تایا کو، نانے کو، فلانے کو، دمکانے کو، سب کو راضی کر کے گڈ بائے کہہ کے پھر خداون کے پاس آتے ہیں. ان کی جو سانسیں ہیں خدا کے حضور بیڈ برتھ ہے، گندی سانس ہے، بو والی سانس ہے. مگر جو لوگ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، یہاں کلام ہے، یہاں پہ بیگ اٹھا نکل دیا. ان لوگوں کی جو سانسیں ہیں وہ خدا کے حضور خوبصورت مہکتے ہوئے پھولوں کی خوشبو ہے، جو یکدم خدا کا کہنا مانتے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. اور اب آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں، آخری لفظ، اینڈنگ پوائنٹ، آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں
کہ آپ کو کون سا گڈ بائے خداوند کو کہنا ہے، اور خداوند کون سا آپ کا گڈ بائے انہیل کرے، بیڈ بریتھ یا سویٹ اروما۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو چوز کرنا پڑے کہ آپ خداوند اور اس کی بادشاہی کو چوز کریں گے یا دنیا کے کاموں کو مینیج کرنا اور خدا کے ساتھ چلنے کے لیے پہلے میں یہ بھی دیکھ لوں، اس کو بھی راضی کر لوں، اس کو بھی راضی کر لوں، میری بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایوری ٹائم آپ نے یہی چوز کرنا ہے کہ میں خداوند کو ہی، میں خدا کی بادشاہی کو ہی، اور میں خداوند کے روح کو ہی راضی 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 پہلے اسی کو راضی کروں گا، باقی چاہے سارا جگ ناراضی کھٹ دا بیٹیا۔